गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपके होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जब तक तुम्हारे अंदर गरूर और गुस्सा बाकी है, अपने आप को नेक लोगों में शुमार मत कीजिए। गुस्सा आ जाता है, हर किसी को आ जाता है। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, गुस्से को कंट्रोल कर लेना बहुत अच्छी बात है। गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को आ जाता है, गलत बात पे आ जाता है। समटाइम हम वैसे अनोए होते हैं अपनी रूटीन की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेना सबसे बेहतर है। और गरूर तो इस्लाम में भी बता दिया गया, तकब्बुर, गरूर को पसंद नहीं किया गया। कोशिश कीजिए जो भी काम कीजिए और इसमें आपको अगर फील हो कि आप में गरूर और तकब्बुर आ रहा है तो फ़ौरन से तौबा कीजिए। ये हम कोई ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग होते हैं जिनमें गरूर या तकब्बुर आता है, सम टाइम हम में भी आ जाता है। इवन कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के चल रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप बड़े प्राउडली चलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी आप चलें, आंखें नीचे रखिए ताकि आपको एहसास रहे, आपके अंदर जो तकब्बुर है, गरूर है, वो ना आए। और जब तक ये दो चीज़ें आपके अंदर मौजूद है, उससे भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते, या आपके अंदर गरूर या तकब्बुर आ रहा है किसी भी वजह से, तो आप अपना शुमार नेक लोगों में मत कीजिए। नाज़रीन, जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में डे बाई डे जो केसेस है वो ज़्यादा हो रही हैं और अब तो 1 लाख से क्रॉस कर चुके हैं हमारे केसेस। पहले भी केसेस ज़्यादा थे, कुछ वजूहात ये भी थी कि शायद जो टेस्ट है वो ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, टेस्ट बहुत कम थे, अब टेस्ट ज़्यादा होना शुरू हो गए। और WHO के मुताबिक जो ज़्यादातर केसेस हुए हैं हमारे यहाँ, वो एक दूसरे से लोकल जो लोग हैं उनसे मुंतकिल हुए हैं, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होता है टच करने से, डिस्टेंस ना रखने से, खांसने से, फ्लू के जर्म से। फ्लू तो वैसे भी एक डेंजरस बीमारी है जो कि हमारे यहाँ नहीं मानी जाती थी कि इसके जो जर्म्स है वो बहुत जल्दी मुंतकिल हो जाते हैं दूसरे शख्स में। अगर आपको नॉर्मल फ्लू भी है, खुदा ना खास्ता अगर आपको ये जर्म्स नहीं है कोरोना वायरस वाले, उसके बावजूद भी आप एहतियात कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कर लीजिए। बेशक आप घर पे हैं, बाहर है, अपने काम पे हैं। और जो एहतियाती तदाबीर हमने बहुत बताई जनवरी से लेके अब तक, हम आपको बता रहे हैं। जब चीन में ये केस आया था तब ये बता रहे थे कि किस तरह से बचा जा सकता है, लेकिन अब वक्त है इस पे अमल करने का। अब वक्त है इसको एहतियात को अपनाने का। हमें पता है कि हमने हाथ धोने, हमें पता है कि हमने मास्क का इस्तेमाल करना है, हमें पता है कि हमने डिस्टेंस रखना है। उसके बावजूद हम लोग एक बाइक पे 3 लोग सवार होकर जा रहे होते हैं, बस ऐसे ही, क्योंकि हमें कुछ करने को नहीं मिल रहा, हम बोर हो रहे हैं, तो हम चलो जी घूमने निकल रहे हैं। ऐसे ना कीजिए। अगर आपको लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन किया गया, घरों तक महदूद किया गया, उसकी रीज़न सिर्फ आप लोगों की अपनी सेहत थी, आपके लिए किया गया था। लेकिन उसके बावजूद हमने रमज़ान में और ईद पे कोई कसर नहीं छोड़ी मार्केट्स में जाने की और बाहर जाने की। खैर, अब केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में अब जगह कम पड़ रही है, डॉक्टर बहुत कम है। हमारे बहुत से डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। किस वजह से नहीं है? क्योंकि कोरोना पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, उनको वो जम्स लग गए, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था, ये जो भी वजूहात थी जिसकी वजह से वो हमारे साथ आज मौजूद नहीं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी वैक्सीन सिर्फ एहतियात है। आप जितना डिस्टेंस रखेंगे, जितनी एहतियात करेंगे, आपके लिए भी बेहतर है, आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी वजह से कौन कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से लोगों में ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो काइंडली आप लोग इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए। हम डेली इस पे बात करते हैं और बात करना ज़रूरी भी है, क्योंकि इस वक्त इससे बड़ा कोई इशू नहीं है, ना सिर्फ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अलावा जितने भी ममालिक हैं उसमें आप देख सकते हैं कितना लॉस हो चुका है, जानों का, आपके कारोबार का। बहुत से बिजनेस जो हैं वो आपके कोलैप्स कर गए। हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो बेशुमार सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, जो आपके कॉन्सर्ट होते थे तो वो लोगों को के घर भी चल रहे थे, वो लोग काम नहीं कर पा रहे। बहुत से अच्छे बिजनेसमैन थे जिनके जो कारोबार है वो कोलैप्स कर गए। किस वजह से? इस वायरस की वजह से। तो काइंडली एहतियात कीजिए, एहतियात के अलावा कोई हल नहीं है। अब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आई। सोशल मीडिया पे लोग कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ा देते हैं, जी फलां यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन बना ली। अभी तक WHO की तरफ से कोई भी हतमी राय या हतमी फैसला नहीं हुआ कि जी फलां जो वैक्सीन है वो इस्तेमाल करने से आप ठीक हो जाएंगे। काइंडली इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। आज हम अपने शो में बात करेंगे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है, उनके नए प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। बहुत से लोग जो प्लॉट्स खरीदते हैं उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, बहुत से मसाइल चल रहे होते हैं, उनकी जो फाइल्स हैं वो कैसे क्लियर करवाई जाती हैं, कितने लोग काम कर रहे होते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं। उसके अलावा नए 2020 में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या कोरोना वायरस ने इनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको उस पर भी असरअंदाज हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, क्या अपने ऑफिस में SOPs का ख्याल कर रहे हैं, कौन सी SOPs हैं जिन पे
پہ ان پہ بھی لاگو کر دی گئی ہے. جو لوگ جانا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے جانا چاہتے ہیں, کیا وہ اپوائنٹمنٹ لے کے وہاں جائیں گے یا آن لائن کوئی سسٹم ایسا شروع کر دیا گیا ہے جس کے تھرو آپ لوگ اپنا جو مسائل ہے اس کے حل کے لیے وہاں جا سکتے ہیں یا کوئی بھی سولوشن نکلا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بچپن میں ہمارے جو ٹیتھ ہے وہ کالے ہو جاتے ہیں, جس کو اماں کہتی ہیں جی کیڑا لگ گیا آپ کے دانتوں میں. کیوں لگ گیا؟ ٹافیاں کھانے سے, چاکلیٹس کھانے سے. کیا حل ہے؟ بچوں کو برش کرنا کب بتانا چاہیے, کب ان کو شروع کر دینا چاہیے برش کرنا, اور برش کرنے کا ایگزیکٹ طریقہ کیا ہے؟ یہ بڑی ایک عام سی بات لگ رہی ہوگی کہ بھائی برش تو ہمیں کرنا آتا ہے, ہم کئی سالوں سے برش کر رہے ہیں, لیکن برش کرنے کا ایک طریقہ کار بھی ہے, وہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو آپ کے دانتوں کو لگ جاتی ہیں, اس کا علاج کیسے؟ ویسے ہم نے سنا ہے کہ بڑا ایکسپینسو علاج ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ علاج کی طرف نہ آئیں, بچ جائیں آپ اس علاج سے, تو احتیاط کیجیے. اس میں بھی احتیاط ہے, یہ بھی آج ہم بات کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ آج ڈینٹسٹ بھی موجود ہیں, اور کرونا میں ان کے جو کلینکس ہیں اس میں SOPs پہ کیسے جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے, کیونکہ ڈینٹسٹ جو ہے ظاہر ہے اس نے آپ کے ٹیتھ چیک کرنے ہیں, ڈسٹینس نہیں رکھ پاتے, بے شک ماسک کا استعمال کیا ہوتا ہے, ان کے لیے بھی خطرہ ہے. وہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں, اس بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جناب ہمارے کلاسیکل سنگر جن کے ہمیشہ سنا جاتا ہے, جن کی وجہ سے ہماری جو موسیقی آج زندہ ہے, جن کے گانوں کو آج بھی سنا جاتا ہے, جنہیں سراہا جاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بہت کم لوگ رہ گئے سننے والے کلاسیکل میوزک کو, بہت کم لوگ ہیں جو اس کو لے کے آگے بڑھے. پاپ میوزک بہت زیادہ آ گیا, راک میوزک بہت زیادہ آ گیا. کلاسیکل میوزک کیوں لوگ نہیں سیکھتے؟ کیونکہ بہت مشکل ہے, کیونکہ سر کیا ہے, تال کیا ہے, یہی لوگ جانتے ہیں. ریاض کیا ہے, کتنی دیر ریاضت کرنی پڑتی ہے, یہ جو اتنی محنت ہے یہ کلاسیکل میوزک جو سنگر ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے مہمان موجود ہیں, ان سے ہم خوبصورت ان کی آواز میں غزلیں بھی سنیں گے. تو جناب پہلے میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی اپنے بڑے پیارے مہمان کا, جو ممبر ہے LGA گورننگ باڈی کے, چیئرمین ہے ڈیولپمنٹ اسکروٹنی کمیٹی کے, عامر ریاض قریشی صاحب. خوش آمدید جناب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ الحمدللہ آپ کی قیمتی وقت کا. آئی نو آپ کافی زیادہ مصروف رہتے ہیں اور آج کل ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ظاہر ہے کہ وہ دن اس طرح کے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ابھی ڈیٹیل میں کرونا کے اوپر بات کی کہ یہ ظاہر ہے ایک وبا ہے اور اس کے ساتھ ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بالکل کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف خدا نخواستہ پاکستان میں ہے, یہ پوری دنیا میں ہر طرف اس کا ایک رول ہے. اور جو بہت زیادہ بڑے ممالک ہیں, میں سمجھتا ہوں ان میں, اب امریکہ کی آپ اگزامپل لے لیں تو وہاں پہ کیا حالات ہیں, نیو یارک کے کیا حالات ہیں, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی پاکستان میں ہم نے یہاں پہ جو گورنمنٹ نے تھوڑا سا اس کو SOPs کو یہاں پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کی ہے. حالانکہ ابھی آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ عید کے دنوں میں اور رمضان میں عوام نے شاید اس کے اوپر اس طرح کا عمل نہیں کیا, اور میرا خیال ہے یہ, میں کل ایک جگہ پہ بڑا ایک اچھا سینٹینس اس کے متعلق پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے لیے شاید آپ ایک آدمی ہو, لیکن آپ اپنے گھر کے لیے پوری دنیا. کیا بات ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہے. گورنمنٹ نے تو آپ کو کچھ چیزیں ڈیفائن کر دینی ہے. یہ گورنمنٹ کے لیے بھی شاید ممکن نہیں ہے کہ ہر چوک کے اوپر, ہر چوراہے کے اوپر ہم روز یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کو روکا جائے, آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے, آپ کو آپ کے اوپر FIR کی جائے, ڈانٹا جائے, کوئی آپ کا چلان کیا جائے. یہ میرا خیال ہے گورنمنٹ نے بھی علامتی طور پہ یہ چیزیں کی ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں. اچھا جناب, اس بارے میں مزید ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ کتنا عمل کیا جا رہا ہے اور کیا ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی, اور انفرادی طور پہ پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک شہری ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں, اس بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن آج ہمارے ساتھ بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے شو میں آج ایک سینئر گلوکار, کلاسیکل سنگر موجود ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی عنایت عابد صاحب کا. خوش آمدید جناب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی قیمتی وقت کا کہ آج آپ ہمارے شو میں آئے ہیں. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم آپ کو اپنے شو میں دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا. اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے سے ڈاکٹر موجود ہیں جو آج آپ کو دانتوں کی بیماریوں کے بارے میں بھی بتائیں گے اور کورونا وائرس کے بارے میں بھی بتائیں گے. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی ڈاکٹر منان کا. ویلکم ڈاکٹر منان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آج کل ڈاکٹرز جو ہیں ہمارے ہیروز ہیں جناب, فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں, اور آج کل جتنا سراہا ڈاکٹرز کو جا رہا ہے, میرا نہیں خیال جو کچھ عرصہ پہلے ایک لڑائیاں دیکھنے میں آ رہی تھی وہ لوگ بھول چکے ہیں, کیونکہ جتنا آج کام کیا جا رہا ہے نا. تو بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا, آپ کی کمیونٹی کا, کیونکہ آپ سب لوگ کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جناب آپ SOPs پہ بات کر رہے تھے,
گورنمنٹ کی طرف سے تو بتا دیا گیا, میڈیا کی طرف سے بھی بتا دیا گیا, سر آپ کی یا میری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں. بالکل میں یہی بات کر رہا تھا کہ اصل میں ذمہ داری بناس القوم ہماری بنتی ہے کہ میں نے جب گھر سے نکلنا ہے تو میں نے ماسک پہننا ہے, میں نے جب گھر سے نکلنا ہے میں نے گلوز پہننے ہیں, میں نے جب مارکیٹ میں جانا ہے تو میں نے صرف اس کام کے لیے جانا ہے جس کی ضرورت ہے. بالکل. ابھی آپ شروع میں بتا رہی تھی کہ 3 لوگ بیٹھے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں جی, بس ویسے ہی نکلے ہیں جی, گھر میں بور ہو رہے تھے. تو اگر اس طرح کی اب جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کل بھی وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ شاید اس کے ساتھ ہمیں لمبا چلنا پڑے گا, ہماری اپنی عادات کو اس کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ایک عام فلو ہے اور بندے نے اس کی کوئی میڈیسن لی اور وہ ٹھیک ہو گیا, جب تک اس کی کوئی پراپر دوائی یا کچھ طرح کا معاملہ نہیں بنتا اس کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی, اور گورنمنٹ نے تو اپنے تائیں دیکھیں جی, گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے, کوئی اشتہار کرے گی, آپ کو بتائے گی, لیکن میں اس کی نا ایگزامپل اس طرح کرتا ہوں کہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے نا جی, تو وہ روزے کا خود ہی وہ پا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہے ہیں, عام آدمی وہ اندر کمرے میں چھپ کے بھی وہ کھا سکتا ہے. تو گورنمنٹ کا بھی اسی طرح کا کوئی سینیریو ہے کہ گورنمنٹ نے آپ کو گھروں میں ہر جگہ پہ, مشکل ہے یہ ساری چیزیں کرنا, آج مجھے اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اگر گھر سے نکلوں گا تو میں نے کیا کر کے نکلا ہے, میں نے اپنے گھر والوں کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, میرے بچے ہیں, میرے والدین ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ جو ابھی تک کی ریسرچ ہے اس کے مطابق ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, یہ بتائیں گے بھی کہ جو بوڑھے ہیں ان کے اوپر اس کا افیکٹ ہے, میرے والدین ہیں, آپ کے بھی ہوں گے, تو ان کے لیے بہت زیادہ ہمارے بچے ہیں, ان کی زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو میں نے اور آپ نے سمجھانا ہے. بالکل. بچے جو ہے وہ ضد بھی کرتے ہیں جی میں نے مارکیٹ میں جانا ہے, میں نے شاپنگ کرنی ہے. بالکل. اگر ہم پچھلے 71 سال سے پاکستان 72 سال سے بنا اور اس میں ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں جی, تو اگر ہم 6 مہینے کے لیے, 8 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے جب تک یہ وبا ہے اپنی عادات کو تھوڑا سا چینج کر لیں. اور دوسرا دیکھیں یہ آج کچھ لوگوں کی یہ آبزرویشن ہے کہ جی شاید بازاروں کو کھول دیا گیا, لاک ڈاؤن, ابھی آپ نے بات کی جی, کہ دیکھیں ہمارا جو پاکستان ہے وہ شاید ہماری اکانومی آج تو اس وبا نے جو دنیا کی بڑی سے بڑی اکانومی ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا, بالکل ڈاؤن کر دیا. بالکل. میں آج یورپ جیسے جو کنٹری ہے وہاں پہ اٹلی, اسپین نے بھی ان کو کھولنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ بھی اس کے اوپر ہے کہ جی شاید ہم بھی اس طرح سروائیو نہیں کر سکتے. تو پاکستان میں تو دیکھیں جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جی جو دیہڑی دار لوگ ہیں, ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دن میں 600, 700, 800 روپیہ کما کے لاتے ہیں اور شام کو وہ کھاتے ہیں. اگر یہ سارے آپ کی جو جیسے ابھی آپ نے فنکار برادری کی بات کی, جی, آرٹسٹ لوگ ہیں, آپ کے کیمرہ مین ہیں, باقی سارے لوگ ہیں, تو یہ سارے لوگ بیچارے ہمارے جو دوست ہیں یہ بالکل اس طرح کہ انہوں نے پورا 1 مہینہ کام کرنا اور اپنے گھر کو. اچھا جناب, ایگری, لاک ڈاؤن ہم زیادہ دیر نہیں رکھ پاتے, اور ہمیں, میں اس بات سے بھی ایگری کرتی, جیسے دوسری بیماریاں ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہیں, شوگر ہے, کینسر ہے, اس کے ساتھ ہم سروائیو کرتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ابھی ہمیں اس کے ساتھ ایسے چلنا ہے, رائٹ. WHO نے بھی کہا دوسری کنٹریز بھی کھلنا شروع ہوگی, لیکن سر دوسری کنٹریز میں ہماری کنٹری میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ خود احتیاط کر رہے ہیں. اب ہمارے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کچھ نمائندے آئیں, وہ شاید نو کر کے نہیں کہیں کہ جی آئیں جی ہم آپ کے ہاتھ واش کروا دیتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, بتانا ہماری ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری. بالکل آپ نے بالکل نقطے کی بات کی ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کو آگاہی دے دینا کہ یہ آپ کے لیے غلط ہے, یہ آپ کے لیے صحیح ہے. اب میں تو اس سے آگے کی گورنمنٹ نے بات کر دی ہے کہ گورنمنٹ نے کہا جی آپ جو ماسک نہیں پہنیں گا اس کو یہ چالان ہوگا, جرمانہ ہوگا. یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں نے ہر آدھے گھنٹے کے بعد, 15 منٹ کے بعد, 20 منٹ کے بعد اپنے ہاتھ دھونے, اپنے بچوں کے ہاتھ دھلوانے. اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو افسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایک شہری اس دنیا سے چلا گیا کسی بیماری سے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. بالکل, آپ کا پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک بندہ گھر میں کمانے والا ہے, 4 یا 5 لوگ جو ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, جی, تو وہ سارا ایک سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا نا اس کے گھر کا. میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی احتیاط کی خود ضرورت ہے. میرا تو یہ میسج ہے سب جو سننے والے ہیں کہ احتیاط کی مجھے خود ضرورت ہے. میں نے اپنے گھر کو لے کے چلنا ہے, جو گھر کا یہ ذمہ داری. آج اگر گورنمنٹ سربراہ ہے ملک
ایک ہمارے ملک کی جی. تو میں سمجھتا ہوں ایک گھر کا جو سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے. ایون کہ گورنمنٹ کے بہت سے لوگ ہمارے وزیر ہمارے منسٹرز اس جو وائرس ہے اس میں مبتلا ہوئے ہیں. کس لیے ہوئے؟ اویئرنیس دینے کے چکر میں اویئرنیس دے رہے ہیں, لوگوں تک امداد دے رہے ہیں. ہم اتنی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, ہماری بہت سی پرابلمز آلریڈی چل رہی تھی جس میں سے ہم مشکل سے نکل رہے تھے, لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے مزید مشکلات ہوئی. اس کے باوجود گورنمنٹ نے جہاں تک پاسبل تھا آپ کو پیکیج دیا بہت سے لوگوں کو. اس میں کیا مسئلہ ہوا؟ ہم نے پھر یونٹی نہیں دکھائی, ہم نے کوشش کی کہ جو لوگ ڈیزرونگ نہیں تھے انہوں نے بھی کوشش کی وہ پیکیج لینے کی. میں کہہ رہا ہوں وہ بھی اب آپ کا صبح کا شو ہے, میں اس طرح کی باتیں وہ رات والے شو والی نہیں کرنا چاہتا. ویسے تو صبح کے شو میں ناشتے کی بات ہونی چاہیے, یہاں پائے کی بات ہونی چاہیے, نہاری کی بات ہونی چاہیے. آپ پائے کھا کے آئے ہیں آج صبح؟ نہیں, میں ویسے امید کر رہا تھا کہ شاید چینل کے اوپر کو بڑا بہترین ناشتہ بھی آپ سر یقیناً, لیکن ہم نے پائے اور نہاری کی بھی بات ہوگی. اور کیونکہ وہ تھوڑا سا موضوع کو اس لیے چینج کیا کہ ماحول بہت ٹینس ہو رہا تھا. اچھا, گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو میرا خیال ہے کہ مجھے خود یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میرے پاس اتنی حیثیت ہے کہ مجھے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا 12,000 روپیہ, اگر میں 1 مہینے کے لیے سروائیو کر سکتا ہوں, 2 مہینے کے لیے سروائیو کر سکتا ہوں, تو جس آدمی کا رائٹ ہے وہاں تک جائے. نہ کہ میں خود بھی اپلائی کر دوں, اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کروا دوں, بڑے بھائی کو بھی کروا دوں. تو جن لوگوں کا رائٹ ہے, بلکہ آج تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کھڑے ہونے, مخیر حضرات کو کھڑے ہونے, اور ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ گورنمنٹ نے کال دی ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں, میں ان کا کیا نام لوں, بہت سارے لوگ جنہوں نے آگے آ کر, آپ دیکھیں کہ راشن کا اتنا بڑا یہاں پہ معاملہ ہوا, لوگوں نے بہت زیادہ ڈسٹریبیوشنز کی. سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلی ویجز کے جو لوگ تھے, جتنی اچھی طریقے سے ہمارے این جی اوز نے, ہمارے مخیر حضرات نے ان کو سنبھالا ہے نا, شاید اس سے پہلے ان کے گھر میں کھانا پکے نہ پکے, لیکن اس لاک ڈاؤن میں ہر کسی کے گھر میں کھانا پکا. بالکل ایسے ہی. اور لوگوں نے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے آگے آ کے یہ سارے معاملات کو کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بینگ مسلمان اور پاکستانی, یہ ہمارا شیوا بھی رہا ہے. مسلمان ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں, اپنے ساتھیوں کا ہمیشہ ہم نے خیال بھی کیا. اور اس کا بالکل آپ زلزلے سے بھی دیکھ لیں, اس دور سے لے کر یہ ہماری ہو جاتی ہے, قدرتی آفات ہو, ڈینگی ہو یا وائرس ہو, ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا کلچر بھی ہے, ہمارا دین بھی کہتا ہے. اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں اس وبا میں بھی لوگوں نے بہت حصہ لیا. میں بالکل ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور امید بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح کے وہ اپنا انشاءاللہ اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ وائرس جیسے زندگی کا حصہ بن گیا اسی طرح ہمارے شو کا بھی حصہ بن گیا. جب تک اس پہ بات نہیں ہوتی نا, ہمیں ہوتا ہے کہ اس بارے میں جتنی ہو سکے ہم لوگ اویئرنیس بھی بہت زیادہ کام کریں. عنایت صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, ہمارے آرٹسٹ بھی گھروں میں موجود ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا تو ان کا بھی سرکل چلتا ہے. بہت سے میوزیشین ہمارے جن کا ڈیلی ویجز ہی کی طرح کام چل رہا تھا نا, ایسے ہی جیسے آپ لوگ کانسیپٹ کریں گے تو ان کے گھر بھی چولہے جلیں گے. ظاہر ہے وہ گیدرنگ جو ہے نا اکٹھا ہونا تو ختم ہو گیا ہے. بالکل, تو بڑا مشکل وقت ہے آرٹسٹ کے لیے بھی. مشکل ہے, ٹھیک ہے, تو کر رہے ہیں گزارا جس طرح گورنمنٹ کر رہی ہے, جو ہمیں کہہ رہی ہے ہم اس طریقے سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سر تھوڑا سا آپ کے کیریئر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کب سٹارٹ کیا, استاد کون ہیں آپ کے؟ میرے استاد تو میرے چچا تھے, فوت ہو گئے ہیں. ریڈیو ٹیلی ویژن سے سٹارٹ کیا, بڑا کام کیا, ٹی وی پہ ریڈیو پہ بہت کام ہے. تو اس طرح اس سلسلے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے, بڑی ریاضت کی ہے, اور بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور بہت بڑے بڑے شو ملک میں, ملک سے باہر کیے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ ہمیں جانتے ہیں اور لوگ عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. بالکل, لیکن سر ہم نے دیکھا نئی جنریشن جو ہے ہماری, وہ کلاسیکل میوزک کی طرف نہیں آئی, سیکھ نہیں رہی. سن رہے ہیں آج بھی جو ذوق والے لوگ ہیں, لیکن سیکھ نہیں رہے. کیا وجہ؟ بہت مشکل ہے. ہاں سیکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. سیکھیں گے تو چاہے وہ پاپ گا رہے ہیں, راک گا رہے ہیں یا فاسٹ گا رہے ہیں, اگر سیکھیں گے تو ان کے اس گانے میں بھی بہتری آئے گی. اگر وہ سر, پاپ سنگر اگر اچھا سر لگائے گا تو اس کا بھی مزہ آئے گا. کیا بات ہے. ورنہ وہ پاپ میں بھی بسرا سر لگائے گا تو وہ برا ہی لگے گا. اچھا سر, کیا کہا جاتا ہے کہ جو سریلے لوگ ہوتے ہیں وہ کھانا بھی سریلا کھاتے ہیں, تو انہیں کھانے میں بھی ٹیسٹ اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے. سری پاوے کا مجھے لگتا ہے کافی ذوق رکھتے ہیں جناب بھی, اس لیے انہوں نے سری پائے اور بہترین دیسی فوڈ کا نام دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ کھانے تو
ایسے جو اس فیلڈ سے لوگ وابستہ ہیں وہ کھانے بڑے اچھے کھاتے ہیں اور شروع سے ہی کھاتے ہیں. شروع سے ہی کھاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. ایک اچھا گاتے ہیں اور ایک اچھا کھاتے ہیں. اچھا گانا اور اچھا کھانا. کیا بات ہے. اور پھر تیسرا اچھا پہننا. اچھا کیونکہ ہمیں چینل پہ جانے کے لیے یا کسی پروگرام پہ جانے کے لیے اچھے کپڑے پہننے پڑتے ہیں. کیا بات. اچھے کرتے, اچھے شلوار, اچھی شرٹس, تو یہ تینوں چیزیں ہمارے فن میں شامل ہیں. کیا بات ہے. یہ تینوں چیزیں فن میں شامل ہیں. ڈاکٹر منان ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کافی چیزیں دیکھنے میں آئی جب کورونا اسٹارٹ میں آیا. آپ نے دیکھا سب پینک ہو گئے تھے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے. کلینکس بند رہے آپ کے بھی, کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف کورونا کی وجہ سے جو باقی بیماریاں ہیں چاہے وہ آپ کی ہارٹ کے, ان کو اگنور کیا گیا. کیونکہ ساری سچویشن چینج ہو رہی تھی. تو آپ کے کلینکس کچھ دیر بند رہے؟ جی بالکل بند رہے کلینکس, اور لیکن پھر اس کے بعد ہمارے جو کچھ ایس او پیز ہیں ان کو فالو کر کے کلینک کھول دیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا پرابلم ہے کہ جب ہم لوگ ہماری پراکسیمیٹی جو ہوتی ہے وہ پیشنٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. ایون جنرل فزیشین جو ہوتا ہے اس کی بھی اتنی پراکسیمیٹی نہیں ہوتی جتنی ہماری ہوتی ہے. سو ان دیٹ کیس ہمیں جو بہت اسٹرکٹ جو ہے ایک پروٹوکال ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, جس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ مطلب جو کہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہم جو نارملی آپ کسی ہاسپٹل میں دیکھتے ہوں, تو ڈینٹل کلینک میں وہ چیزیں کافی ڈفرینٹ ہوتی ہیں اس کے نسبت. سیکنڈلی ہم جو چیزیں جس کے اوپر میں زیادہ فوکس کرتا ہوں, جو میں نے انٹروڈیوس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم آن لائن کنسلٹیشن پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے بہت ساری چیزیں جو کہ ہم اگر پیشنٹ کو انیشیل اسٹیجز میں ہی گائیڈ کر دیں, اور وہ ہم آن لائن تھرو واٹس ایپ کال, تھرو فیس بک کال, یا جو بھی آپ زوم تھرو زوم بھی ہم اس طرح کچھ اویئرنیس پروگرام جیسے کر رہے ہیں, یا آن لائن کنسلٹیشنز دے رہے ہیں, جس میں ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کو آلریڈی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اگر ان کو فلاں پرابلم ہو رہی ہے تو اس کا فلاں ٹریٹمنٹ ہے, یا آپ وہ گھر بیٹھ کے خود سے کیسے اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. سو بہت سارے پرابلمس ہم نے سالو کر دی, لیکن ہم جو اپنے کلینکس میں جو ریٹین کر رہے ہیں وہ موسٹلی ہم کر رہے ہیں ایمرجنسی ٹریٹمنٹس. جیسے کہ کسی کو پین ہے, زیادہ ہے, اور وہ گھر میں کنٹرول نہیں ہو سکتی, ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو ہمارے پاس وہ آ سکتے ہیں. ہمارے ٹیچر ہیں اور وہ ہم لوگ ہمیں وہ یہی گائیڈ کرتے, ہم ڈسکس کر رہے تھے آپس میں کہ ہم لوگوں نے ایسا بھی کیا کہ کچھ پیشنٹس کو ان کے گھر میں ان کو خود ہی گائیڈ کر کے ان کا دانت نکلوایا ان سے. اللہ اکبر. آپ نے لاک ڈاؤن میں لوگوں کو ڈینٹسٹ بھی بنایا, بالکل بنایا, اور ان کو ہم وہ مطلب آئی ایم ویری تھینکفل فار دا میڈیا اینڈ جو ہمارے یوٹیوب اینڈ آل, جس میں ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم پیشنٹ کو گائیڈ نہیں کر سکتے تھے, ان کو ہم یوٹیوب ٹیوٹوریلز یا ہم ان کو خود سے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے یا اپنے کلینک میں بیٹھ کے ان کو ایک ٹیوٹوریل بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس طرح اپنا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہو. اچھا تو ڈاکٹر صاحب آپ کو تو لاس ہونے والا ہے اگر لوگوں کو گھر میں دانت نکالنا آ گیا, تو پھر آپ لوگوں کے کلینک تو لاک ڈاؤن کے بعد بھی بند ہونے والے ہیں. نہیں, دس از دانت نکالنے کے صحیح طریقے بتائیں. ہاں صحیح طریقے بتائیں. نہیں, دس از دا ٹائم نا, دس از دا ٹائم کہ ہمیں یو شوڈ مطلب no one should think about money, everyone should think کہ بھلا ہو کمیونٹی کا زیادہ سے زیادہ. مطلب دانت نکالنے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ نا کہ بہت سارے قصے ہوتے ہیں, جیسے دانت موبائل ہے, ہل رہا ہے, اور یا پھر جیسے بچوں کے دانت ہوتے ہیں ان کو ہل رہے ہیں آلریڈی, اور یہ یا پھر سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ دانت میں پین شروع ہونے والا, یا پھر گم میں کوئی آپ کی پرابلم ہے. سو ہم ان کو کچھ ایسی ٹرکس بتا دیں جیسے کہ فلاسنگ کس طرح اینگل سے کرنا ہے, تو ان کی گمس کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے گھر میں رہتے ہی. لیکن آف کورس مطلب ڈینٹسٹری جو ہے آپ کی وہ کبھی بھی میڈیسن سے ٹریٹ نہیں ہو سکتی 100%, کبھی بھی آپ کے گھر بیٹھ کے 100% ٹریٹ نہیں ہو سکتی کوئی پرابلم, آپ کو ڈینٹل پرابلم اگر ہو تو. سو یو ہیو ٹو وزٹ اے ڈینٹسٹ اور اے کلینک تاکہ پورا آپ کا ٹھیک ہو گیا. لیکن ڈاکٹر منان آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کمیونٹی کا بھلا ہو جائے, تو وائرس نے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو سکھا دیا کہ ہمیں دوسروں کے لیے کام کرنا ہے, اور کچھ سکھایا یا نہیں سکھایا. سر ایگری کریں گے آپ؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ مناص القوم اور ہم یہ بینگ مسلمان, یہ ہمارا جذبہ بڑھ جاتا ہے اس طرح کے معاملات میں. وہ چاہے زلزلہ ہو, چاہے اور اس طرح کی جب بھی آفات آئی ہیں نا جی, تو میں نے دیکھا کہ ہمارا کلچر ہے. اچھا آپ دنیا میں چلے جائیں, میں نے کافی جگہ دیکھا ہے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ دور دور ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, چاہے اس کے نقصان ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کو, حالانکہ وہ کر کچھ نہیں سکتے, وہ کوئی 11122 آئے گا, کچھ ہوگا, لیکن لوگوں کے اندر ایک جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس کو اٹھا رہا ہوتا ہے, کوئی سڑک پہ سائڈ پہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی بائک کو اس کی سائڈ پہ کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب بھی اس قوم کے اوپر مشکل آتی ہے
تو ہم واقعی اس میں سے قوم بن کے نکلتے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج بھی لوگ جو ہے نا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس وبا میں لوگ ایک قوم بنے ہوئے ہیں. لوگ ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں. لوگوں میں احساس ہے کہ نہیں یار اس بندے کا یہ ایشو ہے, ہم نے یہ حل کرنا ہے. میں ان لوگوں کو بھی جو یہ کاروباری حضرات ہیں جنہوں نے اپنے ورکرز کو بالکل انہوں نے آپ کے میڈیا چینلز ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ پورے لوگوں کو الائن کر کے رکھا اس طرح کے مشکل حالات میں جب ان کو کرنا پڑتا ہے, ان لوگوں کو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں جو کاروباری حضرات ہیں نا ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ مشکل ہے, تو لوگ اپنے بجٹ میں سے چیزیں نکال کے دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے سینیریو میں, اس ساری مشکل میں الحمدللہ جب بھی آفات آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو ہم اس میں سے قوم بن کے نکلتے ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا. میں بڑا پر امید ہوں کہ آپ جب اس وبا کے بعد دیکھیں گے ہم انشاءاللہ سب بڑے متحد ہوں گے اور انشاءاللہ ایک نیا پاکستان آپ کو سامنے نظر بھی آئے گا انشاءاللہ. اتنی خوبصورت بات کی ہے تو عنایت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کی خوبصورت سی آواز میں ہم ایک غزل سنیں گے اور پھر اس بارے میں بھی بات کریں گے. یہ غزل جو میں سنا رہا ہوں جی اس کے شاعر ہیں کامران نذیر اور یہ ابھی پروسیس میں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو سناؤں تاکہ آپ اس کو اگر اپریشیٹ کریں گے تو لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے. تازہ کلام ہے, کیا بات ہے. تو پیش کرتا ہوں. زندگی کیوں تجھے قرار نہیں, زندگی کیوں تجھے قرار نہیں, دسترس میں نگاہ یار نہیں, زندگی کیوں تجھے قرار نہیں. میں کدے سے بھی تشنہ لب آئے, میں کدے سے بھی تشنہ لب آئے, کوئی نشہ کوئی خمار نہیں, کوئی نشہ کوئی خمار نہیں. بزم میں سارے تیرے بزم میں سارے ہم نوا تیرے, بزم میں سارے ہم نوا تیرے, اپنا کوئی بھی غم گسار نہیں, اپنا کوئی بھی غم گسار نہیں. آج کیسے
سفر سے آئے ہو آج کیسے یہ دیکھیں یہ پورا نوٹ لگ رہا ہے اور یہ سیکھنے کے لیے برسوں لگ جاتے ہیں. آج کیسے سفر سے آئے ہو گرد چہرہ نظر غبار مکتا پیش خدمت ہے. دینے والا سخی نظیر ایسا دینے والا سخی نظیر ایسا جس کی رحمت کا کچھ شمار دسترس میں نگاہ یار نہیں زندگی کیوں تجھے کیا بات ہے, زبردست, ویری نائس. اور لائیو سننے کا ایک اپنا ہی مزہ, غزل, کیا بات ہے, خوبصورت. ڈاکٹر منان سے بات کریں گے. ڈاکٹر ایس او پیز پہ عمل کیا جا رہا ہے کلینک پہ؟ ڈاکٹر اگر کوئی آ جاتا ہے پیشنٹ تو کٹس وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں آپ بھی, اور پیشنٹ بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جی بالکل, یہ سب کچھ جو ہے ایس او پیز پہ فالو کیا جا رہا ہے اور یہی پروٹوکال فالو کیا تھا کہ جب بھی فرسٹ آف آل وی ڈونٹ اپریشیٹ اٹینڈنس ایٹ آل, یو نو. آپ اگر پیشنٹ آ رہا ہے تو صرف وہی آئے. ان کیس اگر ایلڈرلی وومن ہے یا کوئی ایجڈ فرد ہے یا پھر کوئی بچہ ہے تو پھر ان دیٹ کیس وی الاؤ یو نو any attendant, but we don't appreciate it. Number one. Number two, جو یہ ہوتا ہے کہ of course temperature check ہوتا ہے, اور دوسری بات ہے کہ we follow اسٹرکٹ اپوائنٹمنٹ اسکیجول. پہلے ہمیں ہوتا تھا کہ بیچ میں کوئی اگر پیشنٹ اگر آ گیا, واک ان جو ہے اس کو ہم اپریشیٹ کر لیتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں اگر واک ان آ گیا اپوائنٹمنٹ کے علاوہ بھی, لیکن نہیں, اسٹرکٹلی نہیں, بیکاز وی ہیو سائیکل نا 45 منٹس کا یا 1 آور کا. ایک پیشنٹ ہے جس کا ٹریٹمنٹ اگر ہم نے 20 منٹس میں فنش کر لیا تو باقی جو ہاف این آور ہے ہم نے اپنے جو سرجریز میں جو ہمارا جو ویٹنگ ایریا ان سب میں نیگیٹو پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے کلینکس کے اندر, جس میں آپ کی جو ایئر وینٹیلیشن بہت اسپیڈ سے ہو, آپ کا جو ایئر ہے وہ جلدی سے چینج ہو جائے ساری. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ہماری وہ پورا کلینک کو ہم کلین کیا جاتا ہے, اس سے آپ کے کیا کہتے ہیں جو کلورین سے اور اس طرح کے کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈس انفیکٹنٹس. ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی, بہت زیادہ ہو گئی ہیں. جنرل پہ پہلے بھی تھی بیکاز ان کے انسٹرومنٹ کو بڑا خاص خیال رکھا جاتا تھا تاکہ کسی کو کوئی بیماری نہ لگ جائے اس سے. دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ہم لوگ اگر ویسے تو ہم لوگ جو اچھے کلینکس ہیں وہ تو ان سارے SOPs کو پہلے فالو کر رہے تھے, لیکن جب ہم نے کچھ ایڈیشنل SOPs مطلب کچھ نوٹ کیا کہ یار یہ پہلے نہیں تھا, اب یہ کچھ ہمیں ایڈ کرنا پڑا ہے, تو پھر ہم نے جب WHO کے جو پورا نکال کے دیکھا تو وہ آلریڈی سب کچھ مینشن تھا. سو اصولاً کچھ نیا چیز نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. سو وی ور فالوئنگ دیٹ, لیکن کچھ ایک پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہاں یار یہ والا مسنگ تھا, یہ پوائنٹ مسنگ تھا, جو کہ ہمیں لگ رہا تھا یار شاید ہمیں اس وقت بھی فالو کرنا چاہیے تھا. خیر اس وقت ان دا پریزنٹ ٹائم تو ہم اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا بچوں کو برش کب اسٹارٹ کروانا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ بزید بچے ہوتے ہیں, صحیح سے برش نہیں کر پاتے, آپ کو پاس کھڑے ہو کے کروانا پڑتا ہے. بالکل صحیح. برش کرنے کا طریقہ کار ہے؟ ہاں دیکھیے پتہ ہے کیا, وہ پیرنٹس کو تھوڑا سا اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچے کوپریٹ کریں گے. آپ جب بچوں چھوٹے سے ہوتے ہیں ان کو کیسے پتہ لگا کہ دودھ پینا ہے, بھوک لگ رہی, کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ آپ نے ان کو وہ مطلب ان کی نیڈ تھی, آپ نے دیا, ان کو بولنا کیسے سکھایا, آپ نے چلنا کیسے سکھایا. سو یو سی اسی طرح سے برشنگ کی بھی امپورٹنس ایکولی ہے. جیسے کہ آپ نہانا سکھا رہے بچوں کو, اسی طرح سے جب ہم لوگ یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کا نیو بورن بیبی ہے آپ اس کو ڈیلی گاز پیک سے آپ اپنے فنگر پہ لگا کے اس کے سارے گمز کو کلین کریں, اس کے جاز کو کلین کریں. بے شک دانت نہیں ہے, جب اس کے 6 months کے بعد یا جب بھی اس کے جو دودھ کے دانت نکلنا شروع ہو رہے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک فنگر برش ملتا ہے جو کہ سلیکون کا بنا ہوتا ہے موسٹلی. سو والدہ یا پیرنٹ جو بھی ان کو بچے کو گارڈین ہے وہ اپنے فنگر پہ اس کو چڑھا کے اس کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کو کلین کر لے. سو
बच्चे को मेंटली तौर पे वो एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है फ्रॉम द यंगर एज कि जी कुछ ऐसा होता है डेली के मुंह में कुछ आपकी क्लीनिंग होती है रोजाना. सो बाय द एज उसकी जब प्रॉपर दांत निकलना शुरू हो, मतलब 3 इयर्स या 2 इयर्स का हो गया, तो आप उसको अगर गाइड, या वो जब भी थोड़ा सा समझदार होना शुरू हो जाए, आप उसको ब्रश पकड़ाएं, वो आपको उसको गाइड करें. आपको कुछ नहीं तो आपको देख के वो करेगा. अगर एक घर में बच्चे मतलब पेरेंट्स नमाज पढ़ते हैं, तो जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरा जो भतीजा या भांजा है वो आके मेरे साथ खुद ब खुद कुछ भी नहीं आता, ही इज 3 और 2 और वो आके मेरे साथ नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है. वो खड़े भी हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं साथ. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बता तो दिया कि बच्चों को किस तरह से आप आदत डालेंगे ब्रश करने की. बिफोर ब्रेकफास्ट हमें ब्रश करना चाहिए या आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं फिर आपके जरे जो है वो आपके टीथ के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है सुबह उठते साथ जब आप वॉशरूम जा रहे हैं तो फिर आप ब्रश करके क्लीन करके ही वापस आए. इसमें 2 गाइडलाइंस हैं. नंबर 1, एक तो ये कि आप अगर आप रात को डिनर करने के बाद आपने ब्रश किया है, जो कि करना चाहिए सोने से पहले, हाँ, सो फिर आपको सुबह उठ के अगर आप सिर्फ एक थोड़ा सा रिंस करके और ब्रेकफास्ट करके फिर ब्रश कर लें तो ज्यादा बेहतर है. एक ये गाइडलाइन है. दूसरी गाइडलाइन ये है कि आप मतलब कि रात को भी ब्रश किया, फिर सुबह उठ के भी ब्रश करके आप ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद रिंसिंग कर लें. लेकिन पर्सनली मुझे जरा ये पसंद है कि रात को मतलब आपके सोने से पहले ब्रश कर लें और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ब्रश करें. ज्यादा बेहतर मेरा मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम बीइंग ए लेमैन अगर मैं बात करूं तो हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं ब्रशिंग पे, यू नो ब्रशिंग पर्सनली, और जो हम लोगों का थोड़ा सा ये थिंकिंग है कि ब्रशिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लॉसिंग, जो कि कोई भी नहीं, मतलब बहुत रेयरली कोई करता हो. और फ्लॉसिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर आपके जो बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे आपका ब्रश नहीं जा सकता, वहां पे आपका फ्लॉस जाता है. एंड मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, फ्लॉस क्या होता है, बेसिकली एक मेडिकेटेड धागा होता है. यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम एनी फार्मेसी जो आपके नियर बाय हो, और उसमें होता है कि आप उसको फिंगर्स पे लपेट के अपने दांतों के दरमियान में उसको रब करते हैं, इसको करते हैं, मसाज करते हैं. सो कुछ पेशेंट्स, अच्छा द पॉइंट इज, हम जब पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने फ्लॉसिंग करनी है, वो 1-2 दिन तो करते हैं लेकिन उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि यूज्ड टू नहीं होते, आदत नहीं होते. और दूसरी बात एक और मिसकंसेप्शन इस बारे में ये है कि वो दे थिंक कि जी हम जब फ्लॉस करते हैं तो फ्लॉस जाके हमारे गम पे लगता है और गम हमारा डैमेज हो जाता है या ब्लीड करना शुरू हो जाता है. दिस इज बिकॉज कि जब आप प्रॉपर्ली क्लीन नहीं, फ्लॉसिंग कभी हुई नहीं होगी, प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होगा तो फ्रेजाइल हो जाता है आपका गम. ठीक है. तो जब आप फ्लॉस करते हो तो वो जाके हल्का सा भी टच करता है तो वो ब्लीड करता है, या वो क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है 1-2 बार ही करेगा, बस आप यूज्ड टू हो जाएंगे. एग्जैक्टली. एंड यू नो इतनी उसके, अगर आप जो पेशेंट्स जो मेरे जो रेगुलर फ्लॉसिंग करते हैं उनके गम्स, उनकी टीथ इतने खूबसूरत होते हैं, मतलब व्हेन यू सी देम एंड आप मतलब बंदा कहते हैं कि यार इनको कॉस्मेटिकली इसकी पिक्चर लेनी चाहिए. अच्छा, मजे की बात ये है कि हम करते भी उसी वक्त है ये धागे का इस्तेमाल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जब हम ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं. हमें लगता है सिर्फ जब तक हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और हमारी ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक जरूरी है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं. जैसे ब्रश करना जरूरी है, इसी तरह ये डेली करना भी जरूरी है. वो कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि वो फ्लॉस यूज नहीं करते, वो टूथपिक यूज करते हैं. टूथपिक तो समझ ले, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये टूथपिक तो ऑफिशियली बैन होनी चाहिए. अच्छा. क्योंकि हमारी डाइनिंग टेबल हर घर में मौजूद है. हाँ, नहीं खुशी हम कर रहे हैं. नहीं, टूथपिक बिल्कुल भी नहीं. अब उससे क्या होता है कि जब आप दांतों के दरमियान में उस टूथपिक को डाल रहे हैं तो बेसिकली वहां पे आप गम डैमेज कर रहे हैं. वहां पे आप नोट करिएगा कभी भी, या अगर आपने कभी पहले टूथपिक यूज की हो तो जब भी आप एक दिन टूथपिक यूज करेंगे, सेकेंड डे यूज करेंगे, फिर आप आदत पड़ जाएगी, आप उसको छोड़ नहीं सकते. क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है, खाना फ्यूचर में ज्यादा फंसना शुरू हो जाता है. एग्जैक्टली. और फिर समटाइम ब्लड भी आना शुरू हो जाता है. अगर आप फ्लॉस कर रहे होंगे तो फ्लॉस आपकी टूथ की सरफेस के साथ मूव करता है, सो वो गम को इतना डैमेज, मतलब बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता. लेकिन हमें हमारी परसेप्शन ये होती है कि गम डैमेज हो. ठीक हो गया. इस बारे में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन सर से बात करेंगे. लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी नए प्रोजेक्ट्स पे काम करिए जनाब 2020 में. कोरोना की वजह से वो तो अफेक्ट नहीं हुए, वो चल रहे हैं, उन पे काम चल रहा है अभी भी. इसमें ना 2 चीज़ें हैं. जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है कुछ प्रोवाइड वो करती है अपने ऑन सोर्स फंडिंग से जी, अपने वो फंड हम खुद जनरेट करते हैं उससे प्रोवाइड करते हैं, और कुछ हमें उसको हम बोलते हैं एडीपी फंडिंग. वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें कुछ पैसे देती है कि जी ये प्रोवाइड करना है. तो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं वो तो कुछ अभी रुके हैं क्योंकि गवर्नमेंट का सारा जो ध्यान है वो चूँकि कोरोना की वजह से वो डेवलपमेंट को थोड़ा सा हुआ है.
لیکن جو ہمارے جو اپنے پروجیکٹ ہیں وہ ہم بالکل اس کو بلکہ ہم نے ابھی ہمارے جو وائس چیئرمین ایل ڈی ایس ایم عمران صاحب, ابھی کل بھی ان سے میری بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی کہ وہ انہوں نے یہ ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے اوپر اب بوجھ جو ہے نا وہ کم سے کم ڈالنا ہے. ہم نے خود اپنے فنڈ جنریٹ کر کے لاہوریوں کے لیے ایک اچھے روڈ بھی ڈیولپ کرنے ہیں, لاہوریوں کے لیے ٹریفک کے مسائل بھی حل کرنے ہیں, کیونکہ آج ہم نے بھی گورنمنٹ کا اس میں بازو بننا ہے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اپنے فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے. ابھی ہم نے ایک میگا پروجیکٹ لاہور میں شروع کر دیا ہے, یہ سی ایم صاحب نے ابھی اس کا انوگریٹ کیا ہے 5 جون کو, اس کو باقاعدہ ہم نے وہاں پہ کام بھی سٹارٹ ہو گیا فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے اوپر. تو وہ انشاءاللہ ہمارا 4 مہینے کا اس کے اوپر ٹارگٹ ہے ٹائم. تو انشاءاللہ جناب آپ نے ٹریفک کے مسائل جو کہ بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے ہاں, جس کی وجہ سے اکثر لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں سڑکوں پہ, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹریفک کی وجہ سے کہ بھئی آپ رک گئے ہیں, یہ بہت سے مسائل. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں یہ جن پہ آپ فوکس کر رہے ہیں حل ہو پائیں گے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو دیکھنے کو تو شاید کم لگتا ہے, لیکن یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم تو اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم بالکل جو ٹریفک کے مسائل ہیں, جیسے یہ فردوس مارکیٹ ہے, اس کے بعد ہمارے 3 سے 4 پروجیکٹ اور پائپ لائن میں ہیں جس کے اوپر ہم نے فیزیبلٹی اسٹڈی کے فیز میں ان کے اوپر بھی کام کر دیا. اکبر چوک میں اور کریم بلاک مارکیٹ میں بھی انڈر پاس پرپوز کر رہے ہیں, ان کی ہاسپٹل اور وہ کریم بلاک جی وہ جو روڈ ہے وہاں پہ وہ اس کی ہم نا اسٹڈیز کے فیز میں ہیں یہ ساری چیزیں. تو چیزیں تو انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے, ٹریفک جنکشن بھی اس میں بہتری آئے گی, چیزیں بھی بہتر ہوں گی. یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا جی جو شہری سگنل کے اوپر, یہ ہمیں بھی کچھ دیکھنا پڑے گا. یہ تھوڑا سا پھر اویئرنیس کی بات آ جاتی ہے, ذمہ داری کی بات آ جاتی ہے. اس کے اوپر ہمیں خود اپنی ذمہ داری کے, اگر میرا سگنل کھلا ہے تو مجھے ہی نکلنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, میں بینکاک میں شاید اور ملیشیا میں گاڑیوں کے ساتھ بالکل گاڑیاں ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں. اتنا روڈز کے اوپر, دبئی میں آپ دیکھ لیں اتنا روڈز کے اوپر ٹریفک ہے, لیکن ٹریفک جیم نہیں ہوتا وہاں پہ. میں نے ٹریفک جیم نہیں دیکھا وہاں پہ. سگنل پہ رکے ہیں, وہاں پہ 1 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ لائن لگ جاتی ہے جب لوگ رکتے ہیں, لیکن کوئی بندہ پینک نہیں کرتا, ہر بندہ اپنی باری کا خیال کر رہا ہوتا ہے. اور ہم وہ 1 منٹ بچانے کے لیے 1 گھنٹہ روڈ کے اوپر لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں دیر ہو رہی ہے جی 1 منٹ کی, لیکن وہ 1 منٹ دوسروں کے لیے, اور ہم نے اپنا 1 گھنٹہ ضائع کیا وہاں پہ, لڑائی جھگڑا, پولیس آ گئی, وہ اس کے بعد ٹریفک کا پرابلم ہو گیا. اور کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے, کسی نے آفس میں جانا ہے, اور ان سب کے لیے ہم ایک مسئلہ پرابلم وہاں پہ کریٹ کر دیتے ہیں. اور ہم صرف اصل میں میرے پہلے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی بات ہوتی ہے نا اس کے اوپر ہم سب لوگ بڑا فوکس کرتے ہیں. وہ بہتر بھی ہے اور کسی جگہ پہ آ کے اس کے مسائل نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم نے الحمدللہ, ہماری کوشش ہے, جو ہمارے الحمدللہ نئے وائس چیئرمین صاحب ہیں وہ بڑے کمیٹڈ ہیں اور اس کے اوپر بڑا ان کا فوکس بھی ہے اور بڑا کام بھی کر رہے ہیں. چونکہ یہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی میرے خیال پنجاب کی بات اتھارٹی ہے جس کے چیئرمین چیف منسٹر پنجاب خود ہوتے ہیں, اور ہماری وہ جو میٹنگس ہیں وہ سی ایم صاحب چیئر کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب تو موسٹلی چونکہ ان کی مصروفیت ہوتی ہے, ہمارے وائس چیئرمین سب کر رہے ہیں, تو ہم یہ سارا مل کے چیئر پرسن کے علاوہ ٹیم کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا, اس میں آپ کی بالکل میں بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن لیڈرشپ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے جی. لیڈرشپ آپ کی ٹھیک ہو, آپ کو صحیح ڈائریکشن دے, گائیڈ لائن آپ کو ٹھیک ہو کہ آپ کو کام کر. ہمارے یہاں میں نے دیکھا ایل ڈی اے میں نا ہمیں بڑی آزادی ملی. میں نے آ کے دیکھا یہ جو ہمارے لیڈر تھے یہاں پہ, ہمارے وائس چیئرمین صاحب تھے یا سی ایم صاحب کی طرف سے, ہمیں بالکل نہیں روکا جاتا. ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ بالکل جو ہماری بورڈ میٹنگز چل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر بالکل ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے وہ اپنی رائے وہ بتائے کہ جی بورڈ میٹنگ میں جو میرے ذہن کے اندر ہیں وہ آئیڈیاز لیے جاتے ہیں. شاید میرا خیال ہے اس سے پہلے اس طرح کا ٹرینڈ کم تھا. ہم نے اس ٹرینڈ کو سیٹ کیا کہ نہیں, ہماری جو بورڈ میٹنگز ابھی چلتی ہیں, یقین مانیں کہ صبح نارملی 10 بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور شام کو 4 بجے 5 بجے تک لنچ بھی ہو رہا تھا اسی کے اندر, اور اسی کے اندر اب نماز کا بھی اسی میں وقفہ کرتے ہیں. تو پھر پورے لاہور کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. اچھا زبردست سر, جیسے آپ چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ پروجیکٹس پہ کام کریں, کچھ ہوم ورک چل رہا ہے ابھی آپ کا, روڈز کو لے کے کچھ اسٹڈیز چل رہی ہے. صرف پریکٹیکل اگر دیکھا جائے تو کتنا
चेंज आया 2020 में, LGA ने कौन कौन से ऐसे काम किए जिनकी वजह से दूसरी शहरियों के लिए बड़ी आसानियां पैदा हुई 2020 में और आप लोगों की टीम में? बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी ना बड़ा एक, जब हम यहाँ पे आए तो 2 से 3 बहुत बड़े मसले थे जो LDA के पास थे, जिसको हमने आके जो आते ही हमें मिले। एक तो ये था LDA सिटी का एक बहुत बड़ा मसला था यहाँ पे। LDA सिटी के अंदर लोगों ने तकरीबन कोई 11-12 हज़ार के करीब लोगों ने फाइल्स परचेज कर ली थी, ठीक है, लेकिन प्लॉट कोई नहीं था। प्लॉट कोई नहीं था, ठीक तो है। आप नंबर्स देखें कि कितना बड़ा नंबर है कि 11-12 हज़ार के करीब लोग हैं। काफी इशू भी रहा, और बहुत इशू, लोगों ने पूरे पैसे दे दिए, प्लॉट कोई नहीं है। और एक गरीब आदमी जिसने सारी जिंदगी की जमा पूंजी एक प्लॉट के लिए दे दी और उसको प्लॉट ना मिला। अच्छा, फिर हमें जब हम आए तो हमें कहा गया जी इसको सोसाइटी को, किसी ने कहा जी बंद कर दें, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारी जो लीडरशिप है, फैसला किया गया कि नहीं, जब हल की तरफ आए, लोगों के पैसे वापस। देखे ना, एक बंदे ने आज से 5 साल पहले 5 लाख रुपया दिया, तो आज तो वो वैल्यू नहीं है ना जी, उसको हम 5 लाख रुपया उसका वापस कर दें तो ज्यादा हो गई ना, ठीक है ना जी। तो हम इस तरफ गए कि हमने लोगों को प्लॉट्स देने, तो इसके ऊपर हमने 6 महीने दिन रात काम किया, लैंड इकट्ठी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल के तवासुफ से बता रहा हूं कि हमने 9000 प्लॉट्स की बैलेट, इससे भी ज्यादा शायद बैलेटिंग कर दी, लोगों के प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए। आज निशानदेही हो चुकी है, निशानदेही ये आपके प्लॉट्स हैं, ठीक है। हमने पहले सबसे लैंड इकट्ठी की, उसके बाद हमने उन लोगों के प्लॉट नंबर उनको अलॉट कर दिए। आज वहाँ पे तकरीबन 8-9 अरब के साथ वहाँ पे जोरों शोर से डेवलपमेंट जारी है, और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि 1-1.5 साल के अंदर हम उनको पोजेशन दे देंगे, लोग घर बनाए और रहें। अच्छा, आपकी वसातत से जी ये फनकारों के लिए भी तो कोई काम करना चाहिए ना? नहीं, फनकारों के लिए मेरा ख्याल है कोई कानूनी, कोई सब घर बैठे हुए हैं, इसकी भी इंशाल्लाह आप तो, अच्छा, इसके लिए हम एक सीएम साहब से बात करें। बिल्कुल करते भी हैं। मैं आपको एक बताऊं, हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं इसके ऊपर भी अभी, वो जो ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर LDA भी कुछ काम कर रहा है, तो वो हम रूटीन में, मतलब पहले तो कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए, फिर उसके बाद हमारा प्लान है कि जो आम आदमी है उसके लिए भी वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर उसको कोई घर, कुछ इस तरह का मामला किया। अच्छा, सोसाइटीज आई बड़ी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करूं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत बड़ा मसला था हमारे पास LDA एवेन्यू का। LDA एवेन्यू पिछले 18 साल से लोग इसमें रुके हुए थे, जिनके प्लॉट्स थे और लिटिगेशंस के इश्यूज थे, वो 1800-1900 के करीब नंबर्स हैं जो लोगों का, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई 700 के करीब नंबर क्लियर कर दिया। लोगों के प्लॉट्स जिनके लिटिगेशन के इशू थे, उनको 700 लोगों को उनके प्लॉट्स दे दिए। बाकी जो लैंड ऑनर्स हैं उनसे भी हमारी नेगोशिएशन चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगले 2-4 महीने में ही हम इसको सम अप कर लेंगे। ठीक हो गया सर, इस बारे में मजीद बात करेंगे। जनाब, आपने एक जिक्र किया आर्टिस्ट के लिए कि उनके लिए क्या काम किया जा रहा है। मैं हमेशा अपने शो में बैठ के ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से भी करती हूँ, लेकिन आपकी बरादरी के बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करें और वो इस काबिल हैं कि वो आप सब लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना ले, गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करे, वो लोग खुद भी अपनी जो बरादरी के लोग हैं उनको हेल्प कर सके, क्योंकि आप अगर अपनी घर से शुरू करते हैं ना तो वो आसानियां ज्यादा पैदा हो जाती हैं। तो आपकी बरादरी के जो अच्छे सिंगर्स हैं, क्लासिकल जी, वो भी इस सोसाइटी को शुरू करें। कर रहे हैं जी, हम इकट्ठे हो रहे हैं, बात कर रहे हैं जनाब, जरूर इकट्ठे हुए, फिर गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करें, फिर मिलजुल के जो बेहतर होगा वही इनकी एक टीम बने और वो बिल्कुल डिस्कशन करें। आज बड़ा ओपन फॉरम है, मैं यकीन करें कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो मिनिस्टर हैं इसके इत्तलात के, और CM साहब खुद बहुत टाइम देते हैं। बिल्कुल, मैंने देखा कि उनसे अगर आप टाइम लें और उनसे मुलाकात करें तो कोई हेडल नहीं है। CM और पहले CM को मिलना और आज के CM को मिलना बहुत मुख्तलिफ। ठीक हो गया जनाब, लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर एक प्रपोजल तैयार कीजिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, और आपकी टीम जाए और मीटिंग जनाब से जिक्र करें, आसानी है इंशाल्लाह के ऊपर हम जो आपकी मदद कर सकते हैं बिल्कुल आप इंशाल्लाह। जी हाँ, वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले अनायत आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके खूबसूरत आवाज में हम गजल भी सुनेंगे। ये खालिद अहमद की गजल है और ये SOP जो है ना जी उसके मुताबिक है। जबरदस्त, वाह वाह, खास ख्याल रखा गया है SOP का इसलिए।
سے بات نکلنے کے کیا بات. وسیلے نہ رہے، بات سے بات نکلنے کے وسیلے نہ رہے، لب رسیلے نہ رہے، لب رسیلے نہ رہے، نین نشیلے نہ رہے، بات سے بات نکلنے کے وسیلے نہ رہے۔ یہ ایسا بھی ہے، پھول سے باس جدا، فکر سے احساس جدا، فرد سے ٹوٹ گئے فرد، قبیلے نہ رہے، بات سے بات نکلنے کے وسیلے نہ رہے۔ ٹیس اٹھتی ہے مگر چیخ نہیں ہو پاتی، ٹیس اٹھتی ہے مگر چیخ نہیں ہو پاتی، تیرے پھینکے ہوئے پتھر بھی نکیلے نہ رہے، بات سے بات نکلنے کے وسیلے نہ رہے۔ موت نے چھین لیا رنگ بنم بھی خالد، آنکھ بھی سوکھ گئی، ہونٹ بھی نیلے نہ رہے، بات سے بات نکلنے کے وسیلے نہ رہے، لب رسیلے نہ رہے، نین نشیلے نہ رہے، بات سے بات نکلنے۔ زبردست، کیا بات. Thank you. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ میرے بڑے پیارے مہمان موجود ہیں. آج ہم کرونا وائرس پہ تو بات کر ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا ذمہ داریاں زیادہ ہوئی ہیں اس بارے میں بھی بات کر رہے تھے. بریک سے پہلے عنایت صاحب نے اتنی خوبصورت آواز میں خوبصورت سی غزل سنائی، بڑا مزہ آیا جی ہمیں سن کے، اور بڑے خوبصورت انداز میں آج آپ نے غزل بھی سنائی. جناب آپ سے بات کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے کافی چیزیں بتائی کہ کون کون سے کام چل رہے ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہوئی. ون ونڈو پہ کیا چل رہا ہے، کس طرح سے لوگ آ رہے ہیں، اسی طرح سے رش لگ رہا ہے یا نہیں منع کر دیا گیا ہے؟ نہیں، اس میں ہم نے ون ونڈو کا جو پروسیس ہے اس کو تھوڑا سا چینج کیا ہے جی. اس میں ہم نے یہ کیا جی، ہم آن لائن اس پہ ٹائم لوگوں کو دے رہے ہیں. جس بندے کا جو اس کو اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے جو ٹائم ہے وہ بندہ اسی ٹائم، بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے بتاؤں کہ لوگ جن کو نہیں اویئرنیس وہ بالکل اپنا آن لائن ہماری ویب سائٹ سے ٹائم لیں اور اس کے مطابق اپنے ٹائم کے اوپر وہاں پہ تشریف لائیں، اور ان کو نہ کوئی مسئلہ ہو اور ان کو انتظار کی بھی زحمت نہ ہو جی. اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ بالکل ساری چیزوں کو کوشش کی ہے کہ کر بھی رہے ہیں کہ ایس او پیز کے مطابق وہاں پہ سب چیزوں کو ڈس انفیکشن کیا جائے. اس کے بعد ہم نے جو ڈسٹنس ہے اس کے لیے وہاں پہ مارکنگ کی ہے کہ اس طرح ہی لوگوں کو جس طرح اندر جانا چاہیے ایک ایک دو لوگوں کو، اور باہر ہم نے
اچھا یہ ہم نے جو ٹائم کا کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ کوئی قطار کا لوگوں کو رش کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اسی کے اکارڈنگلی پھر ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ کا 2 دن بعد کا 1 دن بعد کا وہ ٹائم ہے، آپ اس پہ آ کے اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ کاروبار زندگی کو بند کرنا بہت مشکل ہے، یہ چیزیں بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے ہم نے، تو اس کے بعد بھی ہم اسی طرح ہی اس بندے کو ڈیٹ دے رہے ہیں کہ اب آپ کا کام ہم 15 دنوں میں 20 دنوں میں 18 دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ لوگ عمل کر رہے ہیں، لوگ فالو کر رہے ہیں؟ جی بالکل، لوگ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پہلے 1-2 دن تھوڑا سا مشکل ہوا، لیکن اب لوگوں میں کافی لاہوری جو ہیں میں سمجھتا ہوں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور اس کے اوپر وہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور لوگ ہدایات پہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ وہ کچھ لوگ ظاہر ہے چند ایک ہوتے ہیں، لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ جو زیادہ لوگ ہیں وہ عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے، اور وہ بالکل ہر چیزوں کا خیال بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ ٹائم لے کے آ رہے ہیں، لوگ اب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ جو گورنمنٹ یہ سارے اقدام کر رہی ہے وہ ہم سب اگر ان چیزوں کو کریں گے تو یہ ہم سب کی ہی فیور میں جاتا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اچھا ہے۔ بلکہ میری تو وی سی صاحب سے بھی ڈسکس ہو رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو جی لانگ لائف ہی، یہ بڑا اچھا ہے کہ لوگوں کا رش نہیں لگ رہا اور لوگ آتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن ایک ٹائم لے کے بندہ آتا ہے اور اس کو کوئی حل بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ آئے نا جی، اگر آ کے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ 10 20 50 لوگ آلریڈی بیٹھے ہیں، پھر آپ نے آ کے تو وہاں پہ 2 گھنٹے ویٹ ہی کرنا نا، تو وہ 2 گھنٹے اپنا آپ کوئی کام کر کے آ جائے، تو آپ کا اگر 10:30 بجے کا ٹائم ہے تو آپ 10:30 بجے تشریف لائیں تو آپ 15 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے 8 بجے آ کے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے سارے ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور لوگ میں نے دیکھا کہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ جیسے باقی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، آپ دیکھیں گے LDA بھی بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اچھے سے اچھے طریقے سے ہم سرو کر سکیں، کہ لوگوں کی دہلیز کے اوپر لوگوں کے جو مسائل ہیں ایز سون ایز پاسبل ان کو حل کیے جائیں۔ اب ہم نے بالکل اس کے اوپر بھی ہم نے SMS کا ایک شروع کیا ہے کہ جو اپلیکیشن جمع کرواتا ہے اس کو SMS کے تھرو ہم انفارم کرتے ہیں کہ جی بھائی آپ کا یہ اس پروسیس میں ہے، یہ یہاں تک پہنچ گئے، آپ اس دن تشریف لائیں، یا آپ کا یہ کوئی مسئلہ ہے، اس طرح آپ کا یہ کوئی ڈاکومنٹ شارٹ ہے یا کوئی چیز ہے، تو وہ چیزیں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ SMS کے تھرو اور اس طرح لوگوں کو ان کے گھروں کے اوپر ہی انفارم کیا جائے، نہ کہ وہ آنے کی زحمت کریں، اور جیسا کہ ہے کہ کم سے کم باہر نکلے اور انٹریکشن بھی کم ہو، تو وہ لوگ بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں جی۔ یہ اچھی بات بھی ہے کہ اگر کنٹینیو بھی رکھیں گے آپ لوگ، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ پریشر نہیں ہوتا، پھر ہر کسی کی بات آسانی سے سنی جا سکتی ہے اور حل کی طرف بھی آیا جا سکتا ہے۔ عنایت عابد صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ماشاءاللہ سے جب آپ نے سٹارٹ کیا تو ظاہر ہے بہت ریاض کیا ہوگا، پریکٹس دن رات ایک ہی کام، ابھی بھی کر رہے ہیں پریکٹس ریاض ابھی بھی کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر ٹائم ملے یا موقع ملے تو کر لیتے ہیں۔ سر ریاض کرنا ایک سنگر کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ یہ جو آپ کے ووکل کارڈز ہیں، جب تک ریاض نہیں کریں گے، پریکٹس نہیں کریں گے، یہ سر میں نہیں آئیں گے، ان کا لیول بہتر نہیں ہوگا، جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکے گا۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پریکٹس کریں، اور بڑے استادوں نے تو دن رات پریکٹس کی ہے۔ بالکل۔ تو چونکہ وہ دور بھی ایسا تھا، ویلے بھی تھے وہ لوگ، کام بھی نہیں تھا اتنا، لیکن ہمارا دور جو ہے نا وہ ذرا ٹیکنالوجی کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، جی، کہیں بجلی کا بل دینا ہے، کہیں اس وقت تو بجلی کا بل ہوتا ہی نہیں تھا، دیے کی لو میں ریاض ہوتا تھا، تو اس طرح کافی ٹینشن دور بھی ہیں آج کے فنکار کو، تو بہرحال یہ پریکٹس کرنی اور ریاض کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا جناب، آپ نے اتنی شہروں میں کنٹریز میں پرفارم کیا ہے، کوئی ایسی کنٹری یا کوئی ایسا شہر جہاں پہ آپ نے پرفارم کیا اور رسپانس بہت اچھا ہو؟ دیکھیں، ہمارا میوزک بہت پسند کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارا جو کلاسیکل اور لائٹ کلاسیکل میوزک ہے نا، اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم جہاں بھی گئے ہیں وہاں ہم نے داد ہی وصول کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور داد تو ویسے بھی ایک فنکار کے لیے آکسیجن کا کام کر رہی ہے، کام کرتی ہے، تو یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا ورثہ ہے، ہم نے اس کو، اور پھر بڑے انصاف سے ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، پریزنٹیشن اس کی ہم نے بڑے صحیح طریقے سے کی ہے، اور آج تک ہماری کوشش ہے کہ ہم اچھا ہی سر لگائیں اور اچھا سر لوگوں کو دیں، صحیح، اور لوگوں کو چاہیے وہ سیکھیں،
बड़े जो इस वक्त मौजूद फनकार हैं बड़े, उनसे सीखें, उनको बिल्कुल पूछें उनसे कि- सीखे, और सीखना भी बहुत जरूरी है, बहुत उस्ताद ज़रूरी का है। होना भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये हमारे जो आजकल के सिंगर हैं आके कहते हैं जी ये लिखा भी मैंने है, ये गाया भी मैंने है, ये कंपोज भी मैंने किया है, और मैंने सीखा भी कहीं नहीं से। यूट्यूब से सीख लिया, गूगल हाँ, से सीख लिया। ये नहीं है, फिजिकली सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बहुत जरूरी है, और हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर को अपना काम, अपना काम करना चाहिए, और शायर को अपना काम, हाँ ये वो सिंगर कहते हैं को कि अपना काम। किसी के छापे में हाथ नहीं डालना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन सर उनकी भी मजबूरियां है ना कि अब इतना ज्यादा बजट एक गाने के लिए जरूरी होता है, फिर आपको वीडियो बनानी है, सब चीजें करनी है, तो फिर वो साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। देखिए इरम साहबा, बजट की बात नहीं है, बात काम की है कि जो गाना आज से 60 साल पहले या 50 साल पहले बना है वो आज भी राइज है, बिल्कुल वो आज भी चल रहा है, उसकी आज भी ज़रूरत है, उसको गा रहे हैं, उसका म्यूजिक चेंज करके नए सिंगर भी गा रहे हैं कुछ भी कर लें, जी। लेकिन वो गाना जिंदा है, वो गाना जिंदा है, उसमें true। बजट चाहे जितना भी लग गया या नहीं लगा, काम वही है जो सुचल है, जो असल है। क्या बात है, और वो जो जिंदा रहे, जिन्हें बाद में भी गाया जाए, आने वाली जनरेशन भी इसको गा रही हो। डॉक्टर मनान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल मनान हमारे बहुत ज़बरदस्त एक मॉडल भी है। हमारे साथ डॉक्टर मनान मौजूद है। डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगी कि गम्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ब्रश करते हैं तो ब्लड आना शुरू हो जाता है, ये जो बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं बेसिकली कहाँ से होती है? कि डाइट का कोई अमल दखल है, ब्रश ठीक नहीं करे, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है आपकी? इसी जो आपके जो दांतों के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं ना, वो 2 कॉजेज हैं। नंबर 1, आप फ्लॉसिंग नहीं कर रहे। नंबर 2, आपने जो जब आप इनिशियली जब दूध के दांत गिरते हैं, नए दांत निकलते हैं जो कि परमानेंट टीथ होते हैं आपके, उनके ऊपर छोटा सा ट्रीटमेंट होता है जिस वेरी इकोनॉमिकल और लाइफ लॉन्ग चलता है आपके साथ, दैट इज पिट्स एंड फिशर ट्रीटमेंट। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे लोग फ्लॉसिंग नहीं कर रहे, स्केलिंग्स नहीं करवाते, तो उसकी तरफ कौन जाए सीरियसली। लेकिन अगर आप वो पिट्स एंड फिशर ट्रीटमेंट अगर आप करवा लें तो फिर आपको कभी भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं हो। ये बात। दूसरा ये कि एक और चीज़, जो हम जो पेशेंट्स या जो आम तौर पे जो लोग हैं उनको थोड़ी सी झिझक होती है डेंटिस्ट के पास जाते वक्त। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमें कोई दर्द नहीं, हम क्यों जाएं। जी। तो असल में क्या है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो रही तो अंडरलाइन कोई कॉज होता है जो कि आपको ट्रबल कर रहा होता है, जिसने आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम शुरू करना है। और जब उसने आपको प्रॉब्लम शुरू करना है तो फिर वो एक दांत नहीं, वो आपके काफी दांतों खराब कर चुका होगा ऑलरेडी। बिल्कुल ऐसे। सो आपको एवरी 6 मंथ्स, जैसे ही आपके मुंह में दांत निकले हैं बच्चे के, तब से उसको एवरी 6 मंथ्स लेके जाना चाहिए आपको डेंटिस्ट के पास, और इसको अपना एक लाइफ का पार्ट बना लें। और अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो आपको लाइफ में कभी भी दांतों का प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे यहाँ तो तब जाते हैं जब पेन बहुत ज्यादा हो रही हो, पहले पेन कोशिश करते हैं टूथपेस्ट, नमक, लौंग, हर चीज कर लें, जब देखें कि अब ठीक नहीं हो रहा फिर हमने डॉक्टर के पास जाना है। और तब तक बात आगे निकल चुकी होती है। आपने सुना होगा कि मैंने एक दांत में दर्द हुआ, मैं ट्रीटमेंट करवाने गया तो उसके फौरन बाद ही मुझे दूसरे दांत में भी दर्द शुरू हो गया, शायद उस डेंटिस्ट ने कुछ किया है। समझ रहे? तो असल में क्या होता है कि डेंटिस्ट ने कुछ नहीं किया, उसने तो उस कंसर्न एरिया का ट्रीटमेंट किया है, लेकिन पॉइंट क्या था, उसने आपको गाइड भी किया होगा उस वक्त कि जी आपके फलां जगह पे भी आपको कीड़ा लगा हुआ है या आपकी केरीज लगा हुआ है, तो आप उसको भी फिलिंग करवाएं या ट्रीट करवाएं। लेकिन हम कहते नहीं जी एवं कह रहा है, मेरे तो दर्द तो हो नहीं रहा, तो वो फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसमें प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाती हैं, या तो रूट कनाल या एक्सट्रैक्शंस। इसी अब ये दोनों ही मतलब इतने फेवरेबल ऑप्शंस नहीं है। रूट कनाल करवा लिया, वैसे तो अच्छा, इसके प्रोग्नोसिस बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी ना कभी जाके उसने फेल होना होता है लाइफ में। फिर आपकी एक्सट्रैक्शन, सीरियसली। सो हमें क्या करना है कि हमें उसको रूट कनाल और एक्सट्रैक्शन की नौबत तक जाने नहीं देना। ये नहीं कि अगर आपको पेन शुरू हो गया या आपको रूट कनाल इंडिकेटेड है और आप डेंटिस्ट के पास जाना कहते नहीं मुझे रूट कनाल नहीं करवाना, मुझे फिलिंग करके दो, सो वो विच इज हाईली रॉन्ग। आपको क्या कहते हैं, देयर वाज वन पेशेंट, वो शी वाज वो वेरी स्टबर्न के नहीं मुझे करवानी नहीं है रूट कनाल, मुझे फिलिंग करवानी है। मैंने उनको बहुत गाइड किया कि नहीं ये चीज़ नहीं है। फिर व्हाट शी डिड कि मैं किसी और के पास चली गई वो, और उन्होंने डेंटिस्ट को कहा, डेंटिस्ट ने वो कर दिया। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ही मस्ट बी अ क्वैक।
تو انہوں نے اس کو فل کر دیا. اب کیا ہوا, جو اندر انڈرلائنگ جو انفیکشن تھا وہ تو پولیفریٹ کرنا شروع ہو گیا. سو پھر وہ ویری نیکسٹ ڈے میرے پاس دوبارہ کہ جی آپ جو کہہ رہے تھے وہ کر دیں جو آپ کہہ رہے تھے. ہاں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ آسانی کی طرف آ جائیں, بس ایک بار جگاڑ لگ جائے, ٹھیک پین ٹھیک ہو جائے, باقی کوئی مسئلہ لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. میرے ساتھ اتنے ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے, لائف میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا, اس کا پراپر ٹریٹمنٹ آپ کو لینا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. گمس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ برش بھی ٹائم پہ کر رہے ہیں مارننگ بریک فاسٹ کے بعد یا پہلے, جیسے آپ نے ذکر کیا, اس کے باوجود جو ٹیتھ ہوتے ہیں وہ وائٹ نہیں ہوتے, خراب ہو جاتے ہیں, مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ کیا پانی کا کوئی عمل دخل ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, وہ پانی کا استعمال جو ہے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے؟ پانی کا کتنا رول ہے آپ کی؟ پانی کا رول سب سے زیادہ رول تب ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی, جب آپ کی جب والدہ ڈیورنگ پریگنینسی جب اگر پانی ٹیپ واٹر یوز کر رہے ہیں اور ٹیپ واٹر میں وہ پانی میں فلورائڈ کانٹینٹ زیادہ ہے, کلین سے لنک نہیں ہے لیکن فلورائڈ کانٹینٹ زیادہ ہے اگر, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو دانت بن رہے ہوتے ہیں بچے کے, اس میں پھر وہ فلورائڈ کانٹینٹ زیادہ جو ایکومولیٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے دانت پیلے اور اس میں آپ اسپاٹی لک ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑی سی ان نیچرل سی چیز لگتی ہے آپ کو. وہ چیز بہت کامن ہے وچ از کالڈ فلوریسس. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. یہ آپ کے لاہور کی اگر بات کریں تو یہ ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس کا جتنا ایریا ہے وہاں پہ بحریہ کے سارا آس پاس کا سارا ایریا, یہ سب ان علاقوں میں پانی کا یہ ایشو ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا ٹریٹمنٹ ہے, اس کو آپ اس کا ٹریٹمنٹ ہے, لیکن اگر اس کے نا ٹائپس ہیں, مطلب آپ کی گریڈ 1, گریڈ 2, گریڈ 3. اگر گریڈ 1 ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ہم وائٹنگ سے کر سکتے ہیں فکس. گریڈ 2 ہے تو ہمیں ایبریشن کرنی پڑتی ہے, یعنی اوپر کی کچھ سرفیس کو ریموو کر دینا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر پھر بھی زیادہ کنڈیشن خراب ہے لائک گریڈ 3 ہے تو وہ پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی. اس میں آپ کو میڈیکل ڈینٹل پرابلمس چلتے رہتے ہیں, بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں. لیکن وائٹنگ کتنی دیر تک رہے گی آپ کی اگر آپ کرواتے ہیں؟ اگر آپ ویسے وائٹنگ کرواتے ہیں تو اٹ اسٹیز فار لائک 1.5 ایئر اور 2 ایئرس, لیکن لائف لانگ نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نے پراپرلی کروائی ہوئی ہے, وہ جو کٹ سسٹم یوز ہوا ہے وہ اچھا یوز ہوا ہے کوالٹی وائز, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بالکل واپس زیرو پہ نہیں جاتا جس طرح آپ کی انیشلی ہوتا ہے, اس سے پھر بھی کچھ کمپیریٹیولی وائٹ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ڈینٹل بنتے ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ٹیتھ بہت اچھے ہوتے ہیں, یا وہ بعد میں کر لیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ اسی مجھے بھی اتنی اویئرنیس تھی انڈسٹری کے بارے میں, جب میں نے کیا کہتے ہیں پڑھنا شروع کیا اور میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یار یہ تو میں بھی یہ بھی نہیں کرتا, وہ بھی نہیں کرتا. خیر میں تو وہ تو اینٹی ٹیسٹ میں پہلے ٹیتھ تو نہیں چیک کیے جاتے کہ دکھائیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب بعد میں بن کے بھی آپ اپنے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں, نو پرابلم, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. آپ اس میں اگر آپ کے بارے میں بات کروں, کیونکہ ایل ڈی اے کی بات تو چل ہی رہی ہے, جو مسائل ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیے. سر آپ کیسے اس فیلڈ میں آ گئے؟ آپ کو کوئی سیاستدان نہیں بننا تھا, آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں بننا تھا, کوئی ڈینٹسٹ نہیں بننا تھا؟ اس میں ایسے ہے, میں آپ کو بتاؤں, میری ویسے تو فیملی میں بہت ڈاکٹر ہیں, میرے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں, بھابھی بھی, تو ہمارے گھر میں بھی آدھا کلینک چل رہا ہوتا ہے ہر وقت. بلکہ وہ گھر میں تو جو ہے نا ہمارے گھر میں بڑی سختی ہے, ماسک کے بغیر اندر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. کوئی بائی سروسز میں ہے تو وہ اسی سارے پروسیس. ڈاکٹر صاحب کی باتیں بہت ٹھیک ہیں, میں بڑا ایگری کرتا ہوں. ہم بھی اس سے پہلے نا بڑی چیزوں کو اگنور کرتے تھے, تو ڈاکٹر کے پاس گئے تو اپنی مرضی کرنی شروع کر دی. لیکن بالکل نہیں جی, ایسے نہیں جی, میں نے تو یہی کر کے میرا تو لیکن وہ وقت کے ساتھ جو چیزیں ابھی ڈسکس کرنے کے ساتھ اور وہ گھر میں ہوتی ہیں باتیں, تو وہ بڑا میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کو ہی کرنا چاہیے. میں ویسے بائی پروفیشن سول انجینئر ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور میرا ماسٹر تھا انوائرمنٹل مینجمنٹ میں. صحیح ہو گیا. تو وہ میرا لاہور کی جو میرا ماسٹرز کا جو تھیسس تھا وہ لاہور کے پانی پہ تھا, تو وہ بلکہ یہ جس ایریے کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں اس میں بالکل میں نے وہاں پہ کافی پانی کے اوپر کام بھی کیا. ٹھوکر نیاز بیگ سے یہ ایریا آپ کا جاتا ہے, نہیں, یہ دریا کے ساتھ پوری جو پٹی ہے نا جی, یہ وہ والی ہے, یہ وہ وہاں تک جاتی ہے. آپ کے جو ہم نے کیا سندر کا ایریا ہے اور مانگا, اس ایریے میں بالکل پانی کا بڑا ایشو ہے, اور جس کی وجہ سے اچھا شاید ڈاکٹر صاحب کو تو آئیڈیا ہوگا, وہاں پہ ہڈیوں کا بھی اس کی وجہ سے ایشو آیا تھا. لوگوں کے پیچھے ایک پورا گاؤں تھا, اور اس میں تو ہم نے فلورائڈ کنٹینٹ کی وجہ سے, فلورائڈ کی وجہ سے نا, تو چونکہ میرا وہ پانی کے اوپر ہی تھا اور ویسٹ واٹر کے اوپر تھا میرا ماسٹرز کے اندر, تو وہ پھر اس لحاظ سے کافی. تو میں یہ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی اسی وجہ سے مجھے وائس چیئرمین صاحب نے لگایا, کیونکہ میری گریجویشن سول انجینئرنگ میں تھی, تو وہ اس لحاظ سے انہوں نے کہا جی یہ ڈیولپمنٹ کے جو آپ معاملات.
تو وہ ہے تو بیسیکلی ہماری یہ ٹیکنوکریٹ کی ہوتی ہے پوسٹ. اس میں یہ ہمیں جو لگایا جاتا ہے وہ پارٹی کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ہم کہنے کو تو پولیٹیکل لوگ ہی ہوتے ہیں, اس میں ظاہر پارٹی کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے اور اس لحاظ سے. تو وہ آپ کا ایک تو جواب میں نے یہ دیا کہ جی مجھے بھی انجینئر اور ڈاکٹر بننا تھا, میں اس لیے وہ میری انجینئرنگ ہی ہے اسی میں. تو وہ اس لحاظ سے میں تو ان کی جو ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہیں ان کو فلی میں ایگری بھی کرتا ہوں کہ ہمیں جو میں اب یہ ڈاکٹر صاحب اگر مجھے مشورہ دینا شروع کر دیں کہ جی آپ نے یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ایسے نہیں ایسے کرنی ہے, تو ظاہر ہے میں ہی بہتر سمجھتا ہوں. بالکل. تو اس لحاظ سے اگر کوئی دانتوں کا معاملہ ہے, کوئی اور میڈیکیشنز کا معاملہ ہے, تو وہ میرے سے 1000 گنا بہتر ڈاکٹر ہی سمجھتا ہے. تو میں گیا ہی اسی وجہ سے ہوں کہ وہ ڈاکٹر ہے. اچھا سر, اس میں ایک تھوڑا سا ہم نے جو ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیا نا ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے, جو کچھ زیادہ ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں گوگل کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو ڈاکٹر جو چیز بتا رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ مجھے آپ سے زیادہ بہتر پتہ ہے, اور ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ رہنے دیں, میں آپ کو بتاتی ہوں گوگل میں یہ چیزیں تھی, میں آپ کو بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں یہ بتانا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھی بات ہے کہ آپ جو میڈیسن لے رہے ہیں اس کو پڑھ لیجیے. ادھی وجوہات سے ہوتا کیا ہے, ابھی آپ نے شروع میں انٹرو میں ایک بات کی کہ جی وہ ٹوٹ کے آگے ہیں کرونا وائرس کے اور یہ وہ اس طرح. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک پوسٹ لگا دی جاتی ہے کہ جی فلاں چیز, اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا آن ایئر, کہ فلاں چیز جو ہے نا جی بڑی اچھی ہے, وہ آپ کھائیں گے تو آپ کی امیونٹی بہتر ہو جائے گی اور سارا کچھ بہتر ہو جائے گا. اچھا صبح وہی چیز 200 سے 700 روپے پہ گئی ہوتی ہے. ہاں یہ دیکھیں نا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کا, اس کے آپ ساری چیزوں کو سمجھیں, کچھ لوگوں کا کاروبار ہے اس کے اوپر. بالکل. کہ وہ اب تھوڑا سا اب میں اس طرف لے جاؤں کہ ابھی میں پچھلے 2-3 دن سے سن رہا تھا کہ جی بڑا ایشو ہے یہاں پہ, پیٹرول نہیں مل رہا اور اس طرح کے مسائل ہیں. اچھا اب اس سے قطع نظر کہ میرا کسی جماعت سے تعلق ہے یا حکومتی جماعت سے ہے, یقین مانے میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے 8-9 دنوں میں مجھے تو کہیں مسئلہ نہیں ملا. مجھے میرا جن ایریا میں مالٹون میں فیصل ٹاؤن میں تو کچھ ہوگا کسی پمپس پہ, میں بالکل اس طرح ڈس ایگری. آپ کو شاید انہیں پتہ چل گیا ہوگا آپ کی گاڑی کی نمبر پلیٹ نہیں ایسا نہیں, میں کہہ رہا ہوں بالکل ہوگا, بالکل کوئی ایشو ہوگا, کچھ کسی حد تک ہے بھی ہے. پرائم منسٹر نے اس کے اوپر ظاہر ہے کل نوٹس بھی لیا اور اجلاس بھی اس کے اوپر کیا, اور اوگرا کے چیئرمین سے بھی انہوں نے ان کو کہا کہ جی اس کو بہتر کیا جائے چیزوں کو. لیکن شاید جتنا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ہائپ کریٹ کی گئی اور اتنا شاید مطلب میں نے تو 2 یا 3 دفعہ یکم سے لے کے ابھی تک مجھے ضرورت محسوس. اس میں وہی ہماری پہلی والی بات آ گئی, اویئرنیس اور ذمہ داری. تو اس کا طریقہ کار بھی ہے نا جی. میں اگر گاڑی کا ٹینک فل کرواتا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار اب ذرا پیٹرول کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ مجھے 2 دن میں مجھے اتنی کوانٹٹی چاہیے کہ 2 دن بعد بہتر ہو جائے گی, تو میں اتنی کوانٹٹی لے لوں. میں نے اس کو ٹینک کو 5-7 دن کا اسٹوریج کر کے کیا کرنا. تو جو ایشوز آتے ہیں وہ آتے ہیں اسٹوریج کے اوپر. جب اب ہمارے یہاں پہ 2 ایشوز ہیں. ایک پہلا ایشو یہ ہے کہ کسی چیز کی قلت ہو جانا, اور قلت کے بعد اس کا ذخیرہ کر لینا. اب ذخیرہ کرنے کے بعد اس کا ریٹ اوپر اور چیزیں, اب گورنمنٹ اپنے تک ہی کرتی ہے, پھر بات آ جاتی ہے اپنی ذمہ داری کی. مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داری بھی نبھانی ہے کہ نہیں جی اتنی ضرورت ہے, میری 1 مہینے کی اتنی ضرورت ہے, میری 15 دنوں کی سپوز آٹے کی بات کر لیں یا اور چیزوں کی بات کر لیں, تو جتنی میری 1 مہینے کی 15 دنوں بعد چیزیں ٹھیک ہو جانی ہوتی ہیں. آج وہ ایک انجیکشن کا نام ہو رہا تھا, کل رات کسی دوست کو چاہیے تھا, تو وہ اس کی پرائس کچھ 7 ٹائمز زیادہ ہو گئی ہے. بالکل 3 لاکھ تک, بالکل 7 ٹائمز زیادہ ہو گئی. ٹرو ایسے ہی ہے. تو دیکھیں یہ کس نے بہتر کرنا ہے, یہ میں نے اور آپ نے بہتر کرنا ہے. اس وقت گورنمنٹ بیچاری, اب ایک بندے کے پاس کوئی چیز پڑی ہے تو وہ کہ جی میں تو اس سے نیچے دیتا ہی نہیں, تو پھر گورنمنٹ کو مجبوراً ڈنڈا نکالنا پڑتا ہے, لاٹھی چارج کرنا پڑتا ہے, پھر گورنمنٹ کے اوپر بلیم بھی. اچھا پھر سر بہت بہتر کیا ہے یہ جو ماسک نہیں پہنیں گے ان پہ جرمانے عائد کیے گئے, انہیں پنش کیا جائے گا جس بھی حد تک پنش بھی کیا جا رہا ہے. یہ بڑا اچھا کیا ہے کیونکہ ہیلمٹ بھی تبھی ہم نے پہننا شروع کیا جب جرمانے زیادہ ہوئے, بہت لوگوں نے رونا ڈالا, سب کچھ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹارٹ میں کر دینا چاہیے تھا, اور یہ بہت بہتر ہے. جرمانے آپ جب دیں گے پھر آپ کو احساس ہوگا. دیکھیں نا اب یوئی میں میرا خیال ہے کہ جب انہوں نے لاک ڈاؤن ہے تو وہ ان کا 10,000 درہم تک ان کا فائن ہے اگر آپ آئے. تو وہ جب 10,000 درہم کی کوئی بات سنے گا
تو وہ ظاہر ہے بالکل ہی کہے گا جی میں نے نہیں نکلنا. تو ہمارے یہاں پہ بات یہ ہے کہ یار آپ اگر گورنمنٹ یہ جانتی ہے سمجھتی ہے کہ ہمارے لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, ہم نے لوگوں کو ریلیکس کرنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ شہریوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. عامر صاحب خوش ہیں جو جاب کر رہے ہیں, ڈاکٹر نے نہ بن کے اچھا ہے, خوش ہیں؟ نہیں دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا, میری فیملی میں میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ہے, تو سب نے گھر میں تو ڈاکٹر نہیں بن جانا نا جی. تو وہ ظاہر ہے میرا چونکہ میں اب سب سے بڑا ہوں تو میری انجینئرنگ تھی, تو پھر ہم نے بائی فورس اس کو, بلکہ وہ اس کی تھوڑی سی شروع میں ناراضگی تھی, وہ میرا ہی اس کے اوپر زور تھا کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو وہ کہتا جی آپ تو انجینئر بن گئے ہو, تو میں نے انجینئرنگ پڑھنی ہے. تو وہ پھر ہم نے زبردستی اس کو پری میڈیکل کروا کے, تو پھر وہ یوکرائن سے وہ باہر سے کر کے اب یہ ماشاءاللہ اس کا FCPS بھی ہو گیا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈفرینٹ فیلڈ ہوتی ہے نا, اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی تو گھر میں ہے, کوئی انجینئر کی پڑ گئی تو وہ کمبینیشن کے ساتھ وہ فیملی ذرا اس کا کام بھی اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اور ضرورت بھی ہے پاکستان میں بھی تمام لوگوں کے گھر میں لائرس بھی ہونے چاہیے, ڈاکٹر بھی ہونے, انجینئرس بھی ہونے چاہیے. LDA میں تو یقیناً ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کوئی مسئلہ نہ ہو. چھوٹے موٹے مسئلے بہت مسائل بن جاتے ہیں جب ان کو حل نہیں کیا جا رہا ہوتا. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کی نئی جنریشن میں آگے لوگ سنگنگ کی طرف آئے, کلاسیکل میوزک سیکھا؟ کوشش کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. تو ابھی پلیٹ فارم تو اس کا کم ہے نا, تو نوجوان یا دوسرے لوگ وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا, اس طرف زیادہ لوگ جا رہے ہیں. ہم لوگ اسی طرف لگے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے, اپنا کام کرتے رہنا چاہیے, محنت جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ان کو چھوڑیں گے نہ یہ کام چھوڑیں گے. زبردست. ڈاکٹر منان سے پوچھیں گے. ڈاکٹر منان, آپ 3 طرح کے چیز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وائٹننگ ہو سکتی ہے پھر نہیں ہو سکتی. وہ اسمائل لائن تک ہی آپ کی وائٹننگ ہوتی ہے, فل چیت آپ کے جو ہے وائٹننگ ہوتی ہے؟ وائٹننگ کا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسٹیٹیکلی اپنا کو امپروو کرنا. سو جب جتنا آپ کا اسمائل لائن ہے میرے خیال سے اتنا ہی کرنا چاہیے, اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو میں آپ کو جو بتا رہا تھا وہ فلورسس سے ریلیٹڈ تھا. دس از سم تھنگ ایلس. اچھا, یو آسکڈ, مطلب آپ نے ان سے بڑی زبردست ایک بات بتائی تھی کہ وہ گوگل والی جو بات تھی. ہاں, دس از ویری انٹرسٹنگ. ایسا ہوتا ہے ایٹ سم ٹائمز, یہ ہمارے لیے انوائنگ بھی ہوتا ہے, لیکن پرسنلی اس کا اگر پازیٹیو اسپیکٹ دیکھیں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے ایسے پیشنٹس کو جو کہ پہلے سے ریسرچ کر کے آئے ہوں. کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں نا, مطلب میں بہت اپنی بہت ایک پرسنل رائے دے رہا ہوں, میں کسی اور ڈاکٹر کو نہیں ریپرزینٹ کر رہا ہے اس میں. سو مطلب ٹو بی آنیسٹ, جب ہم پیشنٹس کو گائڈ کر رہے ہوتے ہیں نا چیزیں, سو ہمارا بولنا اور اس کا سمجھنا, دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم بولیں گے اور بول کے چلے جائیں گے, سمجھا دیں گے, وہ کہیں گے ہاں جی ہاں جی ہاں جی یار پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر. لیکن جب وہ بندہ پہلے سے ریسرچ کر کے آیا ہوگا, آئی ہیو فیو پیشنٹس جو کہ پہلے سے ہی سب کچھ پڑھ کر آئی ہوتی ہیں, اور ان کے میں بیسس کر رہا ہوں, ان کو سب پتا ہوتا ہے جی آپ نے یہ وائر لگائی ہے تو, یا اگر آپ نے یہ لاسٹک دیا تو کیوں دیا ہے, کیا کرنا ہے. اور وہ مجھ سے کوشچنس پوچھ رہے ہوتے ہیں, مجھے بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب شی از کمپلائنٹ. میں اگر اس کو کوئی بات اگر سمجھاؤں گا کہ آپ نے گھر جا کے اس کو اس طرح سے برش کرنا ہے, یا آپ نے یہ جو لاسٹکس ہیں آپ نے ٹائم پہ پہننے اتارنے, سو شی ول ڈو دیٹ, کیونکہ اس کو اس کی امپورٹینس پتا ہے. سو پرسنلی آئی ٹوٹلی لائک دیٹ کہ مجھ سے آ کے پیشنٹس بحث کرے اس کے اوپر, گوگل سے ریسرچ کر کے پورے. تو میں وہ اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ اگر کوئی میڈیسن آپ لے رہے ہیں ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے آئی تھنک. لیکن وہ والی بات بھی غلط ہے نا کہ وہ آ کے کہ ڈاکٹر منان یہ میں پڑھ کے مجھے یہ کرنا ہے, آپ کریں نہ کریں مجھے یہی کروانا ہے, یہ بھی آپ کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے نا. ہاں, یہ جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے وہ صرف یہی والا ہے. ہاں, اس میں بھی کچھ ہوتے ہیں جو کہ پڑھ کر آئے ہوتے ہیں, ہم جب ان کو گائڈ کرتے ہیں تو وہ دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ہاں یار, اگر جیسے آپ اگر میرے خیال سے سب سے جو ایک سمپلسٹ میڈیسن جو کہ ہر کوئی گھر میں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹیک اے نیم, لیکن جو ہر کوئی یوز کرتا ہے, قومی میڈیسن ہے جی, قومی میڈیسن ہے, قومی میڈیسن ہم تمام لوگوں کے گھروں میں موجود ہے. اس کے بھی اگر آپ مطلب سائڈ افیکٹس اور ایڈورس افیکٹس پہ جا کے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو بہت اسکیری چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی. سو گوگل تو آپ کو ہر چیز ایک بلنٹلی بتا دیتا ہے نا کہ بھائی یہ بھی ہے, اس کے ایکسٹریم کنڈیشنز میں یہ بھی ہے. ہم لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ایکسٹریم کنڈیشنز پہ, ہم لوگ وہ جو چھوٹے والے پارٹ ہیں, یہ جو جس کا کام ہے وہی بتا سکتا ہے آپ کو کہ جی زیادہ بہتر سے ہاں کتنا نقصان ہے کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے وائٹننگ کی بات بھی ہمیں بتائی کہ کس طرح سے کروانے چاہیے اور کتنی دیر بعد, کہ ٹیتھ کا نکلوا دینا اور دوبارہ ٹیتھ لگوا لیتے ہیں لوگ, ایک پرماننٹ ہوتے ہیں اور ایک کچھ لوگ پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ لگا لیتے تھے پھر اتار دیتے تھے. یہ پرماننٹ سے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں آتی؟ یو سی, the point is کہ ٹیکنالوجی تھی,
इम्प्रूवमेंट होती जाती है. सबसे पहले आपके रिमूवेबल डेंचर्स थे जी. जब भी दांत निकला, चाहे एक दांत है चाहे सारे दांत हैं, वो फिर रिमूवेबल डेंचर्स बना देते थे. ठीक है. सेकंड ऑप्शन ये उसके बाद है कि जी हम रिमूवेबल डेंचर्स में यानी उतार चढ़ाने वाले जो डेंचर्स होते हैं उनमें बड़ी परेशानी होती है. कहीं चुभ रहा है, कभी उतार रहे हैं, कभी चढ़ा रहे हैं, कभी कम्युनिटी में कहीं फैमिली में कहीं बैठे हुए हैं या किसी मीटिंग में तो उतारना पड़ रहा है आपको, तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग क्रीपी भी लग रहा होता है. क्रीपी लग रहा होता है, फूड इंपैक्शन हो रही होती है, थोड़ी सी उलझन होती है उसमें. विद एडवांसमेंट हमारे पास ऑप्शन आ गए जी, हम फिक्स्ड ब्रिजेस यानी ब्रिजेस बनाना शुरू कर दें. ब्रिजेस इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा है, लेकिन उस इट रिक्वायर्स वेरी केयर, यू नो, कि आप उसमें फूड इंपैक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है. और अगर आप उसको प्रॉपरली क्लीन ना रखें या क्लीन ना करवाएं तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं. और उसमें ये होता है कि जो आपके फिक्स ब्रिजेस होते हैं ना, उसमें आप सपोर्ट ले रहे होते हैं अगले और पिछले दांत से, उनको भी हम ट्रिम कर किया होता है. तो अगर आप क्लीन प्रॉपर नहीं रखें या क्लीन करवाएं ना, तो वो क्या होता है कि उन दो दांतों में भी खराब इन्फेक्शन कर देता है. सो क्या होता है, यू एंड अप लूजिंग एक के अगेंस्ट में 3 टीथ. ठीक है. सो उसकी अगर आप फिक्स लगवा रहे हैं तो उसकी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसमें भी कुछ फ्लॉस थे जो उसके बाद और एडवांसमेंट हुई. फिर इम्प्लांट्स के ऑप्शन आ गए, विच इज एन अमेजिंग ऑप्शन. हम आई वुड से कि मैं पेशेंट्स को पहले ही रिकमेंड करता हूँ कि आपने करें तो इम्प्लांट्स ही लगवाएं. आप रिमूवेबल भी न जाएं, आप फिक्स ब्रिजेस पे भी मत जाएं, आप इम्प्लांट्स लगवाएं अगर आप मेडिकली फिट हैं. उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है. 100%. मतलब यू सी उसमें होता है हम आपकी बोन के अंदर जिस तरह आपका नॉर्मल दांत लगा होता है आपकी बोन के अंदर, उसी तरह से हम बोन के अंदर आपके हम एक स्क्रू टाइप एक समझ लें, इफ यू सी नॉट ए स्क्रू, डरना नहीं सोच के, समझाने के लिए. सो उस तरह के एक सपोर्टिंग एक हम इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं अंदर, उसके अगेंस्ट हम सपोर्ट लेके आपके टूथ लगा देते हैं. सो विच इज एन अमेजिंग थिंग. आपकी हाइजीन भी बिल्कुल मेंटेन रहती है. दैट इज यू नो इट स्टिल रिक्वायर्स क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन, लेकिन लेस डिमांडिंग है एज कम्पेयर टू यू नो फिक्स ब्रिजेस. ठीक हो गया. हमारे साथ अनायत साहब मौजूद है, गजल सुनते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को इसी तरह से जारी रखेंगे. ये गाना जब रीमिक्स का ज़माना आया तो पीटीवी पे गाने रीमिक्स होने शुरू हो गए जी. तो ये गाना मैंने सबसे पहले गाया, और जब ये गाना मैं गा रहा था तो स्टूडियो में मेहदी हसन साहब तशरीफ ले आए. क्या बात कि यार मुझे पता चला है कि ये गाना तुम गा रहे हो, तो मैं तो सुनूंगा. तो मैं कहा बैठे सुने आप. तो फिर वो मुझे बड़ी दाद और बड़ा अप्रिशिएट करके गए. क्या बात है. ये सबसे पहले मैंने गाया. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गया. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गया. पहले जान फिर जाने जान फिर जाने जाना हो गए. रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए. दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाया. दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाया. पहले गुल फिर गुल बदल फिर गुल बदामा हो गए. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा. आप तो नजदीक से नजदीक तर्राते गए. आप तो नजदीक से नजदीक तर्राते गए.
پھر دلربا پھر دل کے مہمان ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میرے ہستی کا سامان ہو گئے۔ پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے، پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے، آپ سے تم ہوئے پھر تو کارنواں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میرے ہستی کا سامان ہو گئے، پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میرے ہستی کا سامان ہو۔ کیا بات ہے، پہلے آپ پھر تم پھر تو، کیا بات ہے، کیا بات، زبردست، بڑا ایک زبردست ایک لائن مجھے لگ رہی تھی، آپ تم اور تو۔ جناب سنگر پسند ہے، گانا سننا پسند ہے آپ کو؟ گاتے بھی ہیں؟ نہیں اس طرح کا تو خیر وہ کیونکہ وہ آپ نے شو کرنا ہے، میں گاؤں گا تو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ نہیں ایک ہابی ہوتی ہے نا گانا گانا، اس طرح کی نہیں ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا گا رہے ہیں اور زبردست۔ میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی ایک گزارش کی ہے کہ جس کا کام ہے نا جی ڈاکٹر کا کام ہے وہ تو ڈاکٹر ہی کرے، تو وہ ظاہر ہے ان کا کام ہے اور وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، سننے کی حد تک شوق ہے بہت ہے۔ سر کون کون سے سنگرز کو سنتے ہیں؟ اچھا مہندی حسن خان صاحب بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کا، اور اس کے بعد میڈم کا بھی شوق، لیکن اب تو خیر ٹائم تو اب نہیں ملتا۔ اچھا ان سے زیادہ کشور کا مجھے رہا شوق تھوڑا بہت ہم، لیکن اب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اب تو ٹائم کبھی کبھار گاڑی میں شاید تھوڑا بہت ٹائم مل جائے تو مل جائے، ادروائز کوئی کالج دور میں ظاہرہ ہوتا تھا کہ دوست وہ اکٹھے ہوئے تو شاید اس طرح کا کوئی سن لیا، لیکن اب وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آتے جاتے کئی گاڑی میں چلتے ایف ایم چل رہا ہے تو اس طرح کا کوئی ہو گیا، تو ادروائز پھر ذرا مشکل ہوتا ہے، مصروفیت اس طرح کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مجھے لگا شاید ایل جی اے کے لوگ نہیں گانا سنتے نا۔ نہیں ایسا بالکل نہیں، بازوق لوگ بھی ہے، گاتے ہیں، کیا بات ہے، بالکل ہوں گے، ظاہر ہے ہر طرح کا شوق۔ بالکل میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اس میں کوئی ایسی بات والی بات ہے، کچھ لوگ اپنے لیے بھی گا رہے ہوتے ہیں، علیحدگی میں گنگناتے ہیں اور وہ اپنا انجوائے بھی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں نا جی ٹینس حالات، ان میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں انٹرٹینمنٹ رہنی چاہیے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کے لیے ریلیکس بھی ہونا چاہیے، ٹائم بھی نکالنا چاہیے، چونکہ جس طرح کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وبا کے مسائل ہیں، دوسرے تیسرے مسائل ہیں۔ سر فلم دیکھتے ہیں، فلم دیکھنے کا شوق میں نے وہی کہنا، اب کوئی ٹائم کا تھوڑا سا رہا، مشکل ہو گیا اب، لیکن پہلے ظاہرہ دیکھتے تھے جب کالج میں۔ اور فیوریٹ ایکٹریس کون ہے آپ کی؟ تو وہ پرانی بات ہوگی اب سر فیوریٹ تو فیوریٹ ہی ہوتی ہے نا، ہمیشہ پرانی کا ہی نام لے لیجیے۔ پاکستان میں ریما نے بہت اچھا کام کیا۔ آپ کی فیوریٹ ہے ریما جی؟ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب میں کہہ سکتی ہوں، دیکھیں نا کام کے ساتھ کو اچھا لگتا ہے نا جی، تو ان کا کام بہت اچھا ہے۔ یقین کریں میں کام سے ریلیٹڈ ہی پوچھ، میں بھی کام سے کون سی ہے؟ اور ریما کا کام بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد ابھی تو یہی ایک ذہن میں نام آیا۔ چلے ٹھیک ہے سر، ویسے اتنا مشکل سوال نہیں تھا جتنا آپ نے سوچا۔ دیکھیں نا آپ کے شو کے بعد میں نے گھر بھی جانا ہے، ہاں یہ تو وہ آپ اس طرح کے مشکل سوال آپ کو نہیں لگ رہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے نا مشکل سوال یہ بہت زیادہ مشکل سوال تھا۔ اس کے بعد یہ نہ ہو کہ میرا جو بستر ہے وہ ڈرائنگ روم میں، ہم ایسے چاہتے تھے، ہم ایکٹر ایکٹریسز کی بات کر رہے تھے، صرف فلم کی حد تک بات کر رہے تھے۔ میں نے بھی اسی لیے آپ کو کیٹاگوریکلی کہا جی ان کا کام بہت پسند ہے، اور سر نے نا ایس او پیز کا خاص خیال رکھا اور کہا مجھے ان کا کام بہت اچھا لگتا ہے، شی از ویری گڈ ایکٹریس، ایکٹنگ بڑی اچھی ہے، بالکل ایسے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بالکل جی یہی لکس بہت اچھی ہیں، بال بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ نہیں جس کا کام اچھا وہ کسی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا جی، تو وہ ظاہر ہے جو بندہ دکھنے میں اچھا ہے۔ تو ویسے ایسی بھی میں بذوق آدمی نہیں ہوں، خوبصورتی کی تعریف کرنی بھی چاہیے، خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اگر خوبصورتی بنائی ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور
बल्कि कर भी देनी चाहिए, ऐसी कोई इसमें बुरी बात भी नहीं है। ठीक हो गया, सही हो गया सर, ठीक है, हमें जवाब मिल गया आपका जितना हमें चाहिए था। जनाब बताइएगा, जितने आपने प्लॉट्स का जिक्र किया है, आपके काम से रिलेटेड भी क्योंकि गुफ्तगू चल रही है, जो आप लोगों ने लोगों को दिलवाए, जिनके पास उनके पेपर्स भी अब मौजूद है माशाल्लाह से, मुश्किलात हुई क्योंकि इतना आसान काम नहीं था? बड़ा मुश्किल था जी, बहुत मुश्किल था। उसके ऊपर हमने एक कमेटी फॉर्म की, वीसी साहब ने, उसका मैं भी मेंबर था। हमारी एक MPA है सादिया सुहेल लाहौर से, उन्होंने इसको चेयर किया। तो हमने फर्दन जिन लोगों के साथ लिटिगेशन थी LDA की, उनके साथ मतलब सपोज प्लॉट किसी का था, कब्जा किसी का था, इस तरह के को मसाइल थे, तो उनके साथ हमने बैठ के टेबल टॉक की, नेगोशिएट किया पिछले साल 1.5 साल में, और उनको हम फिर उस कुछ अपनी शराइत मनवाई, कुछ उनकी मानी, और इस तरह करके फिर विन अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके ऊपर फिर हमने इसको किया। और लोग बड़े देखिए 10 मरले का प्लॉट था किसी का, तो किसी ने ये रखा था कि जी मैं रिटायरमेंट के बाद घर बनाऊंगा, किसी ने रखा था कि मैंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, तो ज़ाहिर है लोगों की अपनी अपनी एक उसके ऊपर थी। तो वो अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इसमें मैं समझता हूँ कामयाबी दी। अल्लाह ताला का ख़ास करम है, हमारी जो क़यादत है उसका बड़ा इसके ऊपर फोकस था, विजन था। ये काम होते हैं विजन के साथ आप लेके चलते हैं, मसाइल भी आते हैं, तो फिर उन मसाइल को आपने तरीके के साथ हल भी करना होता है। ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी तरह LDA एवेन्यू में किया, LDA सिटी में भी इसी तरह हमने मसाइल को हल करते हुए ये लोगों के प्लॉट्स उन तक पहुंचाए जिनकी अमानतें थी। और मैं ये समझता हूँ हम इन अमानतों के अमीन थे, और जिसके ऊपर हमने कोशिश की कि जो उनकी अमानतें हैं उन लोगों तक पहुँचे, अच्छे तरीके से उनको डिलीवर हो। आज लोग बहुत हैप्पी है। देखिए मैं यहाँ कोड तो नहीं करता, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक जिन लोगों के कम से कम उनकी प्राइसेस डबल हो गई हैं, और ये 7, 8, 9 महीने में हुआ, तो वो देखे ना, वो उन लोगों के लिए कितना बड़ा रिलीफ है इस मुश्किल दौर के अंदर। वो 9,000 वो लोग हैं, और 700-800 LDA एवेन्यू में है, 9,000 के करीब। सर ये जो प्रॉब्लम्स देखने में आई, क्योंकि प्रॉब्लम बनी तो सोल्यूशन की तरफ हम आए, कहाँ पे कोताही थी? मैनेजमेंट ठीक नहीं थी? कहाँ पे इतना रिलीफ उनको दे दिया गया कि वो लोगों के साथ इतने बड़े बड़े धोखे कर रहे थे, और कोई 1-2 लोगों के साथ नहीं, अच्छे खासे लोग? इसमें ये हुआ, जो LDA सिटी है ना जी, वो बेसिकली LDA ने अनाउंस की थी, पिछली गवर्नमेंट ने एक स्कीम, और उसके अंदर उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देने थे। जगह अभी एक्वायर नहीं थी, जगह की एक्वायर करने में कोई मसाइल थे। ठीक है। तो दरमियान में गवर्नमेंट चेंज होगी, और वो पिछले 4-5 साल से बिल्कुल ठप होकर बैठ गया। हमने आगे फिर उसकी पॉलिसीज के ऊपर काम किया कि इनको किन पॉलिसीज के तहत आपने सॉर्ट आउट करना। वो एक लंबी डिटेल है, वो शायद इतना टाइम ना हो। तो वो पॉलिसीज हमने बना के, पॉलिसीज के साथ हमने लैंड ओनर्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ उसको निगोशिएट किया। निगोशिएट करके तो हमने इन मसाइल को जो जी वो हल किया, और जो सही हकदार थे वहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें जो है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाई। तो सर आपको नहीं लगता लोगों का थोड़ा ट्रस्ट जो था वो टूटा, और वो जो एक कनेक्शन होता है वो देखें जी, पहले तो बिल्कुल लोगों का ट्रस्ट जो है था उसमें उनका टूटा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दोबारा उसके ऊपर ट्रस्ट कर। अब इशू ये था कि लोग इसकी अब इंस्टॉलमेंट्स थी डेवलपमेंट की, LDA सिटी की, तो अब लोग दौड़ के जमा करवा रहे हैं। पहले ये इशू था कि लोग ज़ाहिर नहीं करवा रहे थे कि उनको पता था। अब जब से बैलेटिंग हुई है उनको ये पता चला कि जी हमारे प्लॉट्स हैं, हमें ये नंबर मिल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मौके पे जाके जब देख रहे हैं कि बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, रोडें बन रही हैं, वहाँ पे ओवर टैंक बन रहे हैं, सारा कुछ काम हो रहा है, तो लोग जब मौके के ऊपर जा रहे हैं तो उनका खुद दिल कर रहा है कि यार अच्छा यार मुझे तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद यहाँ पे पोजेशन मिल जाना, मैं घर बनाने की। और वहाँ पे LDA एवेन्यू में हमने लोगों को पोजेशन दे दिए जिनके लिटिगेशन के इशू थे। तो इससे मैं समझता हूँ कि लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर बिल्ड हुआ, और ये बहुत बड़ी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट है। इसको हम मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये जब हमने ये चार्ज किया इसको LDA में आए, तो ये हमारा तो पहला फोकस ही ये था कि इन लोगों के साथ हमने इसको, और ये मतलब ये बड़ा चैलेंज भी था, बड़ा चैलेंज था। चीफ मिनिस्टर पंजाब की रहनुमाई और हमारे वाइस चेयरमैन साहब की रहनुमाई से हमने ये अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। मनान आपने तो कोई प्लॉट नहीं लिया हुआ था?
वहाँ पे नहीं चलिए ठीक है, आप काफी गौर से सुन रहे थे तो मुझे लगा शायद कोई प्लॉट है और अभी कहने वाले कि जी मुझे भी मिल गया है, मेरा मुझे इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा, प्रॉपर्टी बाय करने में? हाँ, मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है चीजें जो तो क्लिनिक के अंदर छोटा सा प्रॉपर्टी का ऑफिस तो नहीं बनाया? ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, एक्चुअली आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ प्लेस, क्योंकि मैं अब उसकी कुछ 2 ब्रांचेस और खोलने लगा हूँ ना। अच्छा, जबरदस्त। तो इसलिए मेरा प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। अच्छा चलिए ठीक है, आप शो के बाद इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। में बनाए जाके क्लिनिक, वहाँ पे हमारा कमर्शियल अभी अनाउंस होगा थोड़े दिनों में, हम उसको ऑक्शन करने जा रहे हैं, वहाँ बनाए वो इंशाल्लाह। तो अच्छी हाँ, बिल्कुल आप शो के बाद बिल्कुल राब्ता भी कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि यहीं पे डील हो रही है जबरदस्ती। डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहिए, डॉक्टर साहब कॉफी चाय, क्योंकि हम एशियंस ज्यादातर हम लोग चाय बहुत पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं, लेकिन चाय दिन का जो आगाज होता है, इवन के मेरा भी चाय के साथ ही होता है, उससे भी आपकी चीथ में निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, बेशक आप ब्रश भी करें। तो स्केलिंग कितनी देर के बाद करवानी चाहिए, उससे कोई फर्क पड़ता है? जो आप जो स्टेन्स की बात कर रही हैं ना, वो अगर आप आफ्टर 3 to 6 months जाके सिर्फ पॉलिशिंग करवा लेंगे ना, दैट वुड बी इनफ। स्केलिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्लॉसिंग भी प्रॉपर करें, बाकी सब कुछ ठीक है। अगर सिर्फ स्टेन्स का कंसर्न है अगर आपका, सो 3 to 6 months के बाद जाके आप पॉलिशिंग करवाएं एंड यू बी गुड। और दूसरी बात ये कि यू नो व्हाट आई डू इज, या जो सबसे बेहतर बात ये है कि आप जब भी कॉफी चाय या कोई ऐसा फूड कलर जिसमें हो खाना कुछ खाएं, तो कुछ भी सिर्फ रिंस कर लें, तो आपका एज कम्पेयर टू मतलब यू नो द रूटीन जिसमें आपको ये स्टेन्स डेवलप होते हैं, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा सिर्फ एक रिंसिंग से। ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ पान भी ज्यादा खाए जाते हैं, जिससे वो निशान बहुत परमानेंट रह जाते हैं। बेशक आप ब्रश भी करें, मैंने बहुत से लोगों को देखा, उसका भी कोई हल है? वो पान और ये तो इनका तो हल हो जाता है, मतलब आपकी वही स्केलिंग पॉलिशिंग से कर लेते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा मसला है ना, वो है छालियाँ। वो असल में यू नो लोगों को आदत होती है छालियाँ खाने की, उसकी वजह से क्या होता है, आपके आहिस्ता आहिस्ता माउथ ओपनिंग रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। आपके यहाँ पे आपके अंदर की साइड पे आपके जॉ में, वहाँ पे आपके वो स्ट्रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है और वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एक टाइम, मतलब आई हैव सीन पेशेंट्स, एक टाइम आता है जिसमें आके वो जॉ खुलता ही नहीं है, दे कांट ईट, they can't talk properly, और फिर उसके बाद कोई इसका हल भी नहीं है। हम अगर उसको सर्जिकली उन स्ट्रिंग्स को कट भी करें तो वो कुछ दिनों बाद दोबारा डेवलप हो जाते हैं। सो छालियों से तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल जान छुड़ा लें, उसमें कैंसरस एलिमेंट्स भी होते हैं बहुत ज्यादा। सो पान, छालियाँ, गुटखा, ये बहुत इग्नोर करनी चाहिए चीजें। ये इनसे ज्यादा प्रॉब्लम ही होंगी, बेशक 1-2 बार आप करवा लें और ठीक हो गया। जनाब से बात करेंगे, क्योंकि हमने साथ साथ डेंटिस्ट हमारे साथ मौजूद है, तो हमने टीथ को भी साफ रखना है और चमकदार बनाना है, और वो माशाल्लाह से स्माइल करके बता भी रहे हैं कि देखिए जी मेरे अपने टीथ अगर इतने साफ है तो मैं आप तमाम लोगों की टीथ बहुत जल्दी साफ कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं ना जी, अपने कारीगर की अपनी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, फिर वो दूसरों की माशाल्लाह बड़े हैंडसम है। हाँ जी उसी वजह से आप अच्छा, ऐसा नहीं कि हम शो में बैठ के सिर्फ लड़कियों की तारीफें करते हैं, हम भी तारीफें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो आपसे पहले गुजारिश की कि जहाँ पे भी आपको खूबसूरती नजर आए उसकी तारीफ, मैंने इसलिए डॉक्टर साहब की तारीफ कर दी, मैंने बैलेंस कर दी। ठीक हो गया, अब तो आप पक्के कस्टमर भी इनके बनने वाले इंशाल्लाह। जरा मास्टर प्लान के बारे में बात करें, लाहौर को लेके स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, मैं चाहूंगी इस बारे में भी आप हमें थोड़ा बिल्कुल, चूंकि इसके ऊपर भी जो हमारा अभी स्टार्ट कर दिया, इसके लिए हम कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं लाहौर के मास्टर प्लान के लिए जी। लाहौर को हमने कोशिश ये है कि फैलाव से रोकना है, कि जहाँ पे मास्टर प्लान का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि आपकी ये रोड किधर को जाएगी, आपका ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये आपकी ग्रीन यानी कि हाँ जी, और एग्रीकल्चर लैंड है, इसके ऊपर आप स्कीम नहीं बना सकते, यहाँ पे घर नहीं बना सकते, तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके ऊपर अब आइंदा हम वासा का मास्टर प्लान भी बना रहे हैं कि जी, चूँकि गुलबर्ग का एरिया, चूँकि लाहौर में ना जी हमने हाई राइज बिल्डिंग की भी इजाज़त दे दी है। अच्छा, ज़बरदस्त। उसके ऊपर हम ये कर रहे हैं कि 10 मरला के लिए हमने किया कोई 48 फीट तक, और जो आपकी एक कैनाल है रोड्स के हिसाब से हमारे ऑनलाइन 10 मरला में भी अपार्टमेंट बना सकते हैं। अच्छा, बना सकते हैं करली की। ये अभी हमने ये अप्रूव किए हैं इसके रेगुलेशंस। हमने पिछले 1.5 साल में जी रेगुलेशंस, पहले कितना पहले कुछ और था, पहले आप उसके ऊपर गाड़ी बना सकते थे, अपार्टमेंट नहीं कर सकते थे, तो अब हमने इसके ऊपर किया, चूंकि अब दुनिया के अंदर जो है ना जी, आपने शहरों को फैलाव से रोकना है,
ٹھیک ہے. اب آپ ہائی رائز کے اوپر جائیں گے تو پھر یہی ہے کہ آپ جو اسپیس ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. ادروائز آپ اپنی ایگریکلچر لینڈ وہ ساری جو ہے وہ اسکیموں کے اوپر اس طرح کی چیزوں کے اوپر لگا دیں گے تو کل کو آپ نے کھانا کہاں سے ہے, تو آپ کی ایگریکلچر لینڈ بچے گی تو پھر یہ نا جی. تو آپ دیکھیں نا, آپ دبئی کی ایگزامپل لے لیں تو دبئی سارا ہائی رائز کے اوپر وہ اسٹینڈ کرتا ہے. آپ اس کے وہ شیخ زاید روڈ پہ چلے جائیں تو آپ کی گردن اوپر کی طرح. تو اسی طرح ہم نے بھی یہاں پہ کوشش کی. اب اسی کے حوالے سے ہم لاہور کا واسا کا بھی ماسٹر پلان ریوائز کر رہے ہیں کہ واسا کو کس طرح آپ نے کرنا ہے, کیا اس کی سیور لائن کس طرح کی ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے, اس طرح کے. زبردست, بیسٹ آف لک سر. جو آپ اور آپ کی ٹیم یا آپ کے لیڈرز مل کے کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, اور ہوپ فلی یہ پریکٹیکل بھی ہمیں ایسے ہی دیکھنے میں ملے جتنا ہمیں سننے میں اچھا لگے. جی پلیز پلیز. جب آپ ہائی رائز کی طرف جائیں گے تو پھر پارکنگ کا سسٹم بھی اتنا امپروو کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب. بالکل بائی لاز ہم نے نا جی اپنے اس کے ہماری سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے, اس کے اوپر ساری چیزیں مینشن ہے کہ آپ نے پارکنگ کتنی دینی ہے, کیا کرنا ہے. آپ کی اگر 4 سٹوری ہے تو اس کے لیے کیا پارکنگ ہے, آپ کی 8 ہے تو وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود مد نظر رکھتے ہوئے. جی بالکل. بہت شکریہ جناب آپ کا, آپ کی قیمتی وقت کا. سر آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے اینڈ پہ ہم آپ سے غزل بھی سنیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. خوش رہی عید گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر جو کہ میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں. ہینڈ واش کرنا ہے, ہینڈ سینیٹائزر اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو کوئی بڑا یہ اس میں کچھ پرابلم نہیں ہے جناب. آپ گھر میں نیلا پیلا جو بھی آپ کے پاس صابن موجود ہیں اسے آپ ہینڈ واش کیجیے. ہینڈ سینیٹائزر ڈاکٹر صاحب جناب کے لیے یا ہمارے لیے جو گھر سے باہر رہے ان کے پاس اگر پانی اور صابن موجود نہیں ہے, آپ گھر میں اگر موجود ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کلین کیجیے. ڈسٹینس ضرور رکھیے, جو کہ سوشل ڈسٹینس کو بیسیکلی وہ فزیکلی ڈسٹینس ہے. اور آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ کو نارمل فلو یا کف ہو رہی ہے یا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو تھوڑے سے سمٹمس بھی ہے تو اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیجیے. اپنے گھر میں سیپریٹ ہو جائیے, اپنے بچوں سے بہن بھائیوں سے تھوڑا دور رہیے, اور اس طرح سے اپنا بھی حال رکھیے, اپنی فیملی کا بھی حال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ گانے جتنے بھی ہیں میں نے ٹیلی ویژن پہ گائے ہیں. ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا, جی کردا تینو سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا. تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی, سجنا باج محمد بخشا تے سنجی دسے ہوے. میرے شوق دا نہیں اتبار تینو, آجا ویکھ میرا انتظار آجا. میرے شوق دا نہیں اتبار تینو, آجا بیک میرا انتظار آجا. ایویں لڑن بہانڑے لبنائے کی سوچنا ہے ستمگار آجا. میرے شوق دا نہیں اتبار تینو, پاویں ہجر تے پاویں وصال ہووے, وکھو وکھ دوہاں دیاں لذتاں نے. پاویں ہجر تے پاویں وصال ہووے, وکھو وکھ دوہاں دیاں لذتاں نے. میرے سونے جا تو ہزار باری آجا پیارے تے لکھ بارے آجا. میرے شوق دا نہیں اتبار تینو, اے رواج مزداں مندراں دا, اوتھے ہستیاں تے خود پرستیاں نے. اے
रवाज मज़ेदार मुंदरां दा उत्थे हस्तियां ते खुद परस्तियां ने महखाने विच मस्तियां ही मस्तियां ने मुश्कर बन के खुशियार आ जा मेरे शौक तू सादा ते तेरा दिल सादा तैनू एवें रकीब पूरा पाया जे तू मेरे जनाजे ते नहीं आया रात तक दाए तेरी मज़ारे आ जा मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू सुखी बसना सुखी बसना जे तू चाहना है मेरे गालिबा इस जहान अंदर सुखी बसना सुखी बसना जे तू चाहना है मेरे गालिबा इस जहान अंदर आजा रिंदा दी बज़म च आ बैजा इत्थे बैठदे ने खाक सारे आजा मेरे शौक दा नहीं इतबार